السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 پر ہم بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنا عرصہ تم اس حال میں رہے ہوگے. قال قائل آپ کو بتا رہا ہے عربی زبان کے حساب سے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ایک کہنے والے نے سوال کیا کہ یہاں پر آپ کتنی ٹائم میں رہے ہوں گے. بعض اسکالرز نے اس کے اوپر بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ یہ جو کہا آیا ہے یہاں پہ کہ ایک کہنے والے نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ یوزلی ہمارے اندر بھی جب ہم فرینڈز ہوتے ہیں یا ہمارا کوئی سرکل ہوتا ہے یا فیملی ہوتی ہے تو ایک انسان کوئی بہت ٹاکیٹو ہوتا ہے جو ہر بات میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈسکشن چھیڑنے کے لیے آپ کو ٹاپک دے دیتا ہے. تو یہاں پر بھی بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ان میں بہت جو تھا وہ ٹاکیٹو تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے بات کریں، یا ڈرائنگ روم میں یا لاؤنج میں ایک بیچ میں ہوتا ہے جو کوئی ایسا ایک دم سے سوال پوچھ لیتا ہے یا کوئی ٹاپک ایسا ون لائنر بول دیتا ہے جس کے بعد باقی سب اس ڈسکشن میں لگ جاتے ہیں اور خود وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ ڈرائنگ روم میں ہیٹڈ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ بس یہ جملہ کہنا آج کل کے ٹائم میں اور جو آج کل دن چل رہے ہیں اس میں ہمارا مسلمانوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے. حالانکہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اس فیوریٹ ٹاپک یہ ہے کہ تراویحیں 8 ہوتی ہیں کہ 20 ہوتی ہیں. آپ یہ ایک جملہ اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنی سٹنگ میں جہاں آپ بیٹھی ہیں لیونگ ایریا میں، اب آپ ایک دفعہ وہاں بول دیں، اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے بالکل پھر محاورہ فٹ آتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں. اور جس نے یہ کہا ہوگا وہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا 90%. تو اس واقعے کے اندر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ کہنے والے نے اپنی بات کی اور خود جیسے پھر اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اور کیوں اسکالرز نے یہ بات مینشن کیا کہ اس طرح کا انسان تھا جیسے ہمارے ہاں آج کل ایسے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عربی میں آیا ہے کم لبثتم، تم کتنا اس حال میں رہے. حالانکہ انہی میں سے تھا، خود بھی تو سو کے اٹھا تھا. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بتاؤ گیس کرو ہم کتنا عرصہ اس پیریڈ میں رہے ہوں گے کہ ہم سو رہے تھے. یہ نہیں کہا کم لبثتم، تمہارا کیا خیال ہے تم کتنا عرصہ اس چیز کے اندر رہے. تو ایک ڈسکشن اس نے شروع کر دی یہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ اس دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ توفیق دے رہے ہیں سورہ کہف سمجھنے کی. پھر کبھی آپ کہیں سال کے 11 مہینوں میں سے سورہ کہف کو سمجھیں گی تو آپ کو انہی آیات میں اور کئی خزانے نظر آئیں گے جو آپ کو فرسٹ ٹائم سنتے ہوئے ملیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. تو ان میں سے ایک نے تو یہ پوچھا کہ تم کتنا عرصہ رہے ہوگے. پھر کچھ نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ایک دن رہے ہوں گے اسی حالت میں، یعنی ایک دن سے سو رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سو رہے ہوں گے. آپ دیکھیں جب اکثر اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ہم بہت گہری نیند سے آنکھ ایک دم سے کھلتی ہے تو بعض اوقات صبح میں انسان کو اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے سیٹرڈے ہے کہ سنڈے ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا. اور جب آپ کو یہ خیال آئے جو آپ میں سے پروفیشنل خواتین ہیں کہ نہیں آج منڈے ہے، تو اس کے بعد یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی منڈے کو کلاس ہوتی ہے، جب یہ ایک فوراً خیال آتا ہے اوہ آج منڈے ہے، تو اس کے بعد وہ موڈ کی خرابی جو ہے وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیونکہ بہت گہری نیند سے اٹھے تھے تو ان کو بھی ایک دم سے یہی فیلنگز آئیں کہ شاید ہم ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. بہرحال انہی میں سے کچھ نے کہا کہ اب اس کی بحث کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے ہو. یعنی اصحاب کہف سے جتنے بھی سبق آپ نکالتے جائیں اپنے عمل کے لیے وہ آپ کو کم لگیں گے، کیونکہ یہ ایمان والے لوگ تھے، کیونکہ یہ ایمان پر عمل کرنے والے لوگ تھے. تو یہ فضول کیوریوسٹی کا شکار نہیں ہوتے تھے. کیوریوسٹی اتنی اچھی ہے جو آپ کو عمل میں آگے دوڑا دے گی.
وہ کیوریوسٹی جو آپ کو عمل میں اسٹیگننٹ کر دے گی وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. اوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کے تجسس کو, اس طرح کے سوالوں کو. تو ان کا بھی یہی عمل نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ اس حال میں رہے. اصل بات تو یہ ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اصل بات کیا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے, اور آپ میں سے جو لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, اپنے کسی قرآن کلاس میں جاتے ہیں یا کسی جاب پر جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا جب آپ جاب سے یا ان جگہوں سے واپس آتے ہیں تو بھوک کتنی لگ رہی ہوتی ہے. تو ان کا بھی حال یہی تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو بھوک لگ رہی ہے, اس طرح کے ڈسکشن میں نہ پڑو. فَبْعَثُوا تو بھیجو أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اب تمہارے پاس جو گولڈ سلور کوائنز ہیں ان کو دے کے اپنے میں سے ایک کو بھیجو شہر کی طرف. اور فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, اور اس کو چاہیے جو جائے شہر کھانا لینے کے لیے, اس کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ سرچ کرے کہ پیور کھانا, پیورسٹ کھانا, ازکا اسم تفضیل ہے, پیورسٹ کھانا جو ہے وہ کہاں پر ملتا ہے. رزق حلال اور پاکیزہ رزق کا ذکر آپ کو ان اصحاب کہف کی ڈسکشن میں مل رہا ہے. رزق حلال ایمان کو قائم رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. رزق حلال نیکیوں میں آگے دوڑنے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب رزق حلال نہیں ہوتا تو نہ انسان ایمان کے درجات میں آگے بڑھتا ہے, نہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے, اور نہ ہی انسان کی دعائیں قبول ہوتے ہیں. تو یہی چیز آپ کو ایمفسس یہاں بھی نظر آ رہا ہے. جیسے بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اصل میں رزق حلال کمانا, رزق حلال کا نوالا, اولاد کو کھلانا اور گھر والوں کو کھلانا, اٹس اے سائن آف تقوی. اس لیے کہ بس دنیا سمیٹنی ہوگی تو پھر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں حلال سے آئے یا حرام سے آئے, بس انسان دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا ہے. لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ مال کمانا بھی, اولاد کو رزق کھلانا بھی, گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, وہ حرام سے صدقہ نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی ضروریت کے اندر حرام مال سے خریدا ہوا کھانا نہیں ڈالنا چاہتا. اس لیے کہ اولادیں پھر نافرمان ہوتی ہیں, صحتیں پھر خراب ہوتی ہیں, بیماریاں پھر حملے کرتے ہیں. ہمیں یہ باتیں ٹینجبل نہیں لگتی ہیں لیکن یہ باتیں ٹینجبل ہیں. رزق حلال کا فیکٹر انسان کی زندگی میں کیسے کیسے برکت لاتا ہے, اس کو وہی انسان ایکسپیرینس کر سکتا ہے جس کی زندگی میں رزق حلال کمانے والے اور رزق حلال پر قائم رہنے والے لوگ ہمیشہ رہے ہوں. تو یہی چیز یہاں مینشن کی گئی کہ یہ وہ نوجوان تھے جن کو علم تھا کہ ان کو کھانا پیور کھانا ہے. پھر اس کے علاوہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ رزق حلال لے کر آئے, اس لیے کہ وہ پیگن کنٹری کے اندر رہتے تھے, شہر کے اندر رہتے تھے, مشرک معاشرے میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی. اور بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ ان کے جیسے کیونکہ اور بھی کچھ لوگ توحید پر تھے, اور آپ کو ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈسکشن میں یہ دیکھا تھا کہ اور کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے فائنلی انسکرپشن بنا کے ان کے لیے غار پر لگائی تھی, ان کے نام لکھے تھے. اور کچھ لوگ بھی تھے ان کے ٹائم میں جو کہ نیک لوگ تھے لیکن ان میں ہمت نہیں تھی سٹینڈ لینے کی. تو ان کو معلوم تھا کہ ابھی بھی اس مشرک معاشرے میں کچھ ایسی جگہیں ہوں گی جہاں سے ہمیں حلال طیب کھانا مل جائے گا. تو انہوں نے اپنے دوست کو اس بات پر ایمفسس کیا کہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے, اور آپ اپنے ساتھ اس کو اپلائی کریں. زیادہ تر آپ بھی اگر فرینڈز ہینگ آؤٹ کرتے ہیں یا اگر آپ مل کر جو ہیں وہ کھانا آرڈر کرتے ہیں اور آپ ایک سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ سب ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کیا کھانا کھائیں, کیا آرڈر کریں. ہمیشہ ایک دوستوں میں ایسا عقل مند انسان بہت ہوتا ہے جس کو سارے کراچی کے ریسٹورینٹس کا پتہ ہوتا ہے. بنس روڈ پہ کیا ملتا ہے, طارق روڈ پہ کیا ملتا ہے, دہلی کالونی میں کیا ملتا ہے, زمزمہ پہ کیا ملتا ہے, کلفٹن پہ کیا ملتا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. توحید کمرشل پہ کیا ملتا ہے. ایک دوست آپ کا ایسا ضرور ایکسپرٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک بعض دوستوں میں نہیں ہوتا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دوست جو ہیں وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بس مہنگے سے مہنگا کھانا کھایا جائے. تو یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے کہ رزق حلال لانے کی بات ہو رہی ہے. ایکسپرٹ بھیجو جو تم میں سے ہو. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ, سلور کوائن دے کے اپنے میں سے ایک کو بھیجو, اور اس کو بھیجو جو کہ عقل مند ہو. ایسا نہ ہو کہ جو جائے اور صرف کیچپ ساشے لے کر آ جائے 2000 کے اندر کہ بڑے امپورٹڈ کیچپ ساشے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں فلاں جگہ سے لے کر آیا ہوں, ایسی بات نہ ہو. تو انہوں نے آگے کیا کہا, وَارِقِكُمْ سلور کوائنس کے لیے آتا ہے, اور اس دور میں سلور کوائنس پر بادشاہ کی سٹیمپ ہوا کرتی تھی. جو بھی بادشاہ کرنٹ ہوتا تھا اس کا سٹیمپ ہوتا تھا, یا اس کا چہرہ بنا ہوا ہوتا تھا, یا اس کا نام لکھا ہوتا تھا, اور جو بھی اس کی رجیم چل رہی ہوتی تھی اس کا سال لکھا ہوا ہوتا تھا, اور یہ ویلیویبل کرنسی ہوتی تھی.
پھر انہوں نے کہا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے جو ہم نے اس کو سلور کوائنز دیے ہیں اس سے کھانا لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کو بہت کانشیس اور کاشیس ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو پہچان نہ لے، کسی کی اس کو اطلاع نہ ہو جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تاکہ وہ کسی کو بھی تمہارے بارے میں مطلع نہ کرے، انفارم نہ کرے. یعنی ایک سمجھدار انسان کو بھیج رہے ہیں اور اس کو گائیڈنس بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے خلاف بادشاہ بھی ہے، ہمارے خلاف معاشرہ بھی ہے، بادشاہ نے جو ہے ہمارے خلاف ورڈکٹ دیا ہوا ہے کہ ہمیں پکڑ کے بند کر دیا جائے یا ہمیں سزا دی جائے. تو بہت کیئرفل ہو کے بازار جانا کہ لوگ تم کو پہچان نہ لیں، وہاں جا کے زیادہ شور نہیں مچانا، خاموشی سے کھانا لے کے آ جانا. اسکالرز اس کے اوپر مختلف باتیں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ بہت ہی کوشش ہو کر جانا اور کیئرفل لینا اور نرمی کا معاملہ کرنا. وہ کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس علاقے کے یہ نوجوان تھے وہ بڑا شہر تھا، کیونکہ اگر چھوٹی کمیونٹی ہوتی ہے اور وہاں پر 4 5 6 لوگ یا 10 لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بادشاہ کی نظر میں برا ہوتا ہے تو وہ فوراً پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. تو بعض اسکالرز نے اسی سے ڈیرائیو کیا کہ جس علاقے کے یہ نوجوان تھے وہ بڑا شہر تھا، اور بڑے شہر میں ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتا ہے. جیسے آپ کراچی میں، آپ کو تو آپ کے بارے میں کس کو معلوم ہوگا ملیر میں کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں. بڑے شہر کا ایک انڈیکیشن جو ہے وہ اس آیت میں ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگ ان کو جانتے ہوں. اسی طرح سے جو ان کے پاس مال تھا سلور کوائنز، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس سے تھے، اور یہ جب اپنے ساتھ نکلے تھے وہاں سے ہجرت کر کے اپنے علاقے سے تو اپنے ساتھ کچھ کوائنز لے گئے تھے تاکہ سسٹیننس کا سامان اپنے لیے کر سکیں. پھر اسی طرح سے یہ نوجوانوں کے بارے میں مفسرین نے اس آیت سے یہ بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر توکل علی اللہ پر ہجرت کر رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خالی ہاتھ ہی پھوکٹ ہی چلے جاتے. جو کچھ اپنے ساتھ اپنے آگے کی رسک کے لیے یا آگے کی سسٹیننس کے لیے لے جا سکتے تھے وہ لے کے گئے، اور ایزیسٹ وے ان کے لیے یہ کوائنز تھے، ان کی کرنسی تھی جس کو وہ ساتھ لے گئے. تو ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بغیر عقل کے کام کرنا شروع کر دے. اس آیت سے کئی اسکالرز نے لیسنز جو ہیں وہ ڈیرائیو کیے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کریجیس تھے، بہادر تھے، انہوں نے ایمان کو ڈکلیئر کیا، لیکن یہ فول ہارڈی بھی نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ بالکل بے وقوف ہوں اور بس توکل کے نام کے اوپر وہ ایفرٹ نہ کریں جو ایفرٹ یہ کر سکتے تھے. جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر ڈبل آرمر پہنا تھا، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ قریش کے ساتھ سخت مقابلہ ہوگا. کیا کوئی نعوذ باللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو توکل اللہ نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں ہم میں سے یہ بات کہے گا. تو اگر ڈبل آرمر پہنا تھا تو انہوں نے اپنے اسباب کیے تھے، اپنی طرف سے جو تھی کوشش اس کو ڈالا تھا، اس کے بعد اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا تھا. تو یہی چیز آپ کو اس آیت میں مل رہی ہے کہ سینسیبلی ایکٹ کرنے کی بات آ رہی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ کو اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عقل مندی کے ساتھ عمل کرنا. پھونک پھونک کر قدم اٹھانا کہتے ہیں نا آپ اردو میں، بہت کیئرفل ہو کر کام کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ اس کیٹیگری میں آتا ہے. آیت نمبر 19 تک یہ جو ڈائیلاگ چل رہا ہے، ابھی یہ آگے آیت نمبر 20 میں بھی کنٹینیو ہوگا. انہم، ابھی یہی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، انہم یقیناً وہ لوگ، یہ وہ لوگ وہ ہیں جو پیگن معاشرہ ہے، بادشاہ اور بادشاہ کی ساری کمیونٹی. انہم ان یظہروا علیکم، یقیناً ہذہ الی المدینہ ہو گیا. اچھا میں دوبارہ ری پرنٹنگ ہے، پلیز ساتھ ساتھ کاٹتے جائیں. اصل میں آپ کا بکلیٹ جو تھا یہ ایک دن میں بنا تھا، تو وہ کل سے آپ کو اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلطیوں کو ہماری جو ہے معاف فرمائے. آیت نمبر 20، انہم ان یظہروا علیکم، یقیناً اگر وہ لوگ تمہیں پہچان لیں گے. تب یہ ڈیفائن بھی کر رہے ہیں جس کو بھیج رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے تم کو پہچان لیا، یرجموکم، دے ول سٹون یو، وہ تم کو رجم کر دیں گے. یرجمو رجم سے ہے، جیسے رجم سزا ہے زانی کی، شادی شدہ زانی کی اسلام کے اندر، جو تورات میں بھی تھی اور اسلام اس کو کنٹینیو کرتا ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. اسی سے لفظ بنا ہے یرجمو کو. انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں پہچان جائیں گے تو تمہارے ٹریزن کی جو تم نے بادشاہ کے خلاف ان کے بقول کیا تھا اس کی تمہیں سزا دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تم کو اپنی ملت میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے عقیدے پر، اپنے لائف سٹائل پر واپس لے کر چلے جائیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہوا تب تو تم بالکل بھی فلاح پانے والے نہیں ہوگے، کامیاب نہیں ہوگے. یہ
ہمیشہ سے دنیا کا سٹرکچر رہا ہے کہ کفر اپنے ساتھ گینگ اپ کرنے کی میکسیمم لوگوں کو کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ کفر شیطان کو فالو کرتا ہے. جیسے آپ کو بتایا تھا حزب اللہ کے مقابلے میں حزب الشیطان بھی ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ دنیا میں ہے اسی لیے کہ وہ آخرت میں جہنم میں اکیلا نہیں جلنا چاہتا. اس نے اللہ سے مہلت ہی اسی لیے لی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک مہلت دے جب تک کہ یہ انسانیت دوبارہ اٹھائی جائے گی. اور وہ چاہتا یہی ہے کہ کیونکہ اس نے روز محشر کے بعد جہنم کی آگ میں جانا ہے، وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا، وہ چاہتا ہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ موجود ہوں، اور انسانیت میں سے جتنے لوگ اس کو کمپنی کر سکتے ہیں وہ کمپنی کریں. یہی حال دنیا میں گناہ کرنے والوں کا ہوتا ہے، اور یہی حال الحمدللہ نیکیوں کرنے والوں کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ چوائس آپ کے پاس ہے. آپ حزب اللہ کا پرسن بننا چاہتی ہیں، ٹیم ممبر بننا چاہتی ہیں، یا حزب الشیطان کا ٹیم ممبر بننا چاہتی ہیں. دونوں بلاتے ہیں آپ کو، فرق صرف یہ کہ ایک نیکی کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے. دنیا میں گناہ کرنے والے انسان کبھی نہیں یہ چاہتے کہ وہ اکیلے اکیلے گناہ کرتے رہیں، وہ چاہتے ہیں اور لوگ ہمیں جوائن کریں. کیوں؟ نمبر 1 تاکہ ان کا اپنا گلٹ ختم ہو جائے کہ صرف میں تھوڑی غلطی کر رہی ہوں، اور لوگ بھی کرتے ہیں. اور نمبر 2 جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور آخرت میں سزا ملے گی، ان کو ہوتا ہے کہ چلو میں اکیلی نہیں ہوں گی، میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے. اور مختلف وجوہات اور بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا، گناہ کے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑتا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے، اللہ تو بخش دے گا. یہ تو مولوی ہیں، یہ تو قرآن پڑھانے والے ہیں جو دین کو سخت بنا کر پیش کرتے ہیں. مولوی اور قرآن پڑھانے والے اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے. جو قرآن کے ذریعے قرآن پڑھائے گا، جو رسول اللہ کی صحیح احادیث کے ذریعے قرآن پڑھائے گا، وہ اللہ کی بات کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کفر ہمیشہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو جوائن کرنا چاہتا ہے. وہی چیز یہاں پر یہ ایک دوسرے کو مینشن کر رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں پہچان گئے تو وہ تم کو رجم کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم، یا وہ تم کو اپنی ملت میں، اپنی کمیونٹی میں واپس لے جائیں گے، اور تب تم بالکل بھی فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے نہیں ہوگے. تو یہ چیز یہاں مینشن کی گئی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دین ہے وہ کیا سکھاتا ہے. یعنی یہ لوگ چاہتے اصحاب کہف تو یہ اسی علاقے میں رہتے اور کہتے کہ وی ول اسٹینڈ ان فرنٹ آف ظالم، اور کر دیں ہمیں شہید کرنا ہے تو کر سکتے تھے نا. تو کیا سکھا رہی ہیں یہ آیت؟ اپنے آپ کو انہوں نے ولنریبل نہیں کیا. ان کو معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ایمان کمزور تھا. یا آپ کو یہی آیات بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے اور آپ کو لگے کہ آپ سامنے والے ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو دین آپ کو سکھاتا ہے پریزرو یور لائف. یہ عقل مندی ہے. میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کوئی کروں گی، لیکن ایک بہت معمولی سی بات جو مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بہت پریکٹیکل ہے، اور شاید اصحاب کہف سے ہی آپ کو یہ سبق ملتا ہے. واللہ عالم اسکالرز اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. میں کوئی چیز جو ہے کسی کے اگینسٹ نہیں کہنا چاہ رہی. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رزق حلال کی حفاظت کرنے والا انسان جو ہے، اگر وہ اپنے رزق کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو اس کو ایک شہادت کا درجہ ملتا ہے. اپنی جگہ بالکل بات درست ہے. جس معاشرے میں آج آپ اور میں رہتے ہیں وہاں ایک کیوس مچا ہوا ہے. وہاں پر سنیچنگ کس قدر کامن ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. ایک انسان گن ہاتھ میں لے کر گن پوائنٹ کے اوپر آپ سے کہتا ہے کہ دو اپنا مجھے موبائل، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب آپ کہنے میں تو ریزسٹ کروں گی. مطلب آپ کا اپنے مرضی ہے. اس میں کوئی اس وقت میں کوئی ڈیکلیریشن نہیں دے رہی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک فوڈ فار تھاٹ رکھ رہی ہوں ان اصحاب کہف کی کہانی سے. یہ اصحاب کہف چاہتے تو یہ کھڑے ہو جاتے ظالم کے خلاف، کہتے ہمیں تو اللہ بچائے گا، کرو ہمارا مقابلہ، اور اگر تم مار دو گے تو شہید ہو جاؤں گا. یہ بھی تھا ایک لیول. لیکن یہ بھی ایک لیول ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ ایگریسو ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ آپ سے گن پوائنٹ پر مانگ رہا ہے، اور آپ نے کتنے واقعات سنے، کس نے فون نہیں دیا تو کیا کیا انہوں نے، اوہ اچھا سوری ہم آپ سے فون نہیں لیتے، ہم نیکسٹ والے کو پکڑ کے اس سے لے لیں گے. یہ تو نہیں ہوتا. وہ تو وہیں شوٹ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موبائل آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور آپ کو اللہ اور دے دے گا موبائل، اور اللہ آپ کی جان کا، آپ کو زندہ رہنے کا اس وقت اگر موقع اللہ نے لکھا ہوگا تو اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ دے دو اپنا موبائل اس کو. اس لیے کہ یہ معاشرہ اس وقت ایسا ہی ہے کہ اس میں کیوس مچا ہوا ہے. اور اصحاب کہف کی کہانی یہ بتا رہی ہے، یہ چاہتے تو شہید ہو جاتے.
لیکن اسلام کا ایک اینگل اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی سامنے لے کر آنا تھا کہ آپ اپنی زندگی کو پریزرو کر سکتے ہیں. جہاں ہجرت کی گنجائش ہو وہاں پر گنجائش کو اویل کر لینا چاہیے. جب اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے اپنا فیتھ ڈکلیئر کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شہادت کی کیٹیگری میں نہیں رکھا. تو یہ مقاصد شریعت کے اندر, شریعت کے مقاصد یا پرپس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ اپنا ریلیجن پریزرو کریں, آپ اپنی سینٹی پریزرو کریں اور آپ اپنی جان پریزرو کریں. اس لیے اسلام خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے. خودکشی کی اجازت نہیں ہے. آپ کتنا ہی ڈپریس کیوں نہ ہو, آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے. آپ کتنا ہی زندگی میں نا امید کیوں نہ ہو جائیں, آپ اپنی جان خود سے نہیں لے سکتے. تو اسکالرز نے کئی باتوں میں سے ایک بات یہاں پر یہ بھی ڈیرائیو کی ہے کہ ان نوجوانوں نے یہ جو قدم اٹھایا وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ نوجوان اصل میں ایک اینگل دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے. ابھی جو ذکر چل رہا ہے اور جو قریش کے لوگ سن رہے تھے اور قریش کے ذریعے اہل کتاب سن رہے تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورۃ الکہف کی وحی آ رہی تھی تو آپ کو جو ہسٹری بتائی تھی یہ وہ کہانی تھی جو جیکبائٹس چرچز کے اندر بہت کامنلی سیلیبریٹ کی جاتی تھی. اور آپ کو بتایا تھا کہ کرسچنز کے اندر یہ 7 سلیپرز آف دا کیو ان کا ایک فیسٹیول تھا, اور بالکل ایسا ایئرلی فیسٹیول تھا کہ جس میں یہ روزہ رکھتے تھے اس دن, اور اس کے بعد ان کا ایک پورا جو تھا وہ فیسٹ کا معاملہ ہوتا تھا اور ایک فیسٹیول ان کی سیلیبریشنز ہوتی تھی. آلموسٹ اتنا زیادہ یہ اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا کرتے تھے کرسچنز کہ جیسے آپ کرسمس کو انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ دیکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ 7 سلیپرز آف دا کیو اپنے سینٹس کے طور پر یہ مینشن کیا کرتے تھے کرسچنز. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طرح سے ان کا ذکر کیا, جیسے ان کے ایمان کا ذکر کیا, جیسے ان کی استقامت کا ذکر کیا, اللہ نے واضح کر دیا کہ تم کیا ان کو کرسچنز کہہ رہے ہو, یہ تو اصل میں اللہ پر ایمان لانے والے تھے, یہ اصل میں مسلمان تھے اپنے دور کے, اور یہ سینٹس نہیں تھے. یہ جو آیات پچھلے گزر رہی ہیں کہ ان کو بھوک لگ رہی تھی, یہ جو آیات گزر رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے, یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کیئرفل ہونے کا کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو نہ پہچان لیں, یہ جو آیت کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اس اپنی ٹینشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں واپس اپنی ملت میں نہ لے جائیں, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آرڈینری نوجوان تھے, یہ کوئی بہت بڑے بڑے عالم اور سینٹس نہیں تھے, عام نوجوان تھے. ان کو بھوک لگتی تھی. اور وہی بات کہ جب آپ دین پر عمل کرنا شروع کریں یا جب آپ دین والوں کو دیکھیں تو دین والوں کے لیے ایسا ایٹیٹیوڈ اور ایسا مائنڈ سیٹ نہ بنائیں کہ شاید یہ زمین پر چلتے نہیں, یہ ہوور کرتے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات ہم دین والوں کو دیکھتے ہیں اور دین والوں کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو اتنا دین بتاتی ہیں اور ان کے گھر والوں کو دیکھیں. عام انسان ہے دین بتانے والا, دین بتانے والا آسمان سے اتر کے نہیں آیا. جو چیلنجز ایک عام انسان کے ہو سکتے ہیں اولاد کے ساتھ, وہی چیلنجز آپ کے یا آپ کے دین بتانے والے کے بھی ہو سکتے ہیں. یا دین بتانے والا خود بھی غلطی کر سکتا ہے, وہ انسان ہے. یہ کانسیپٹ یہاں دیا گیا ہے کہ وہ عام نوجوان تھے. کیوں اللہ نے ان کو آنر کیا کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا؟ وہ کانفیڈنٹ مسلم تھے. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے اصحاب کہف کی. وہ کانفیڈنٹ مسلم تھے, ایمبیرس مسلم نہیں تھے. اللہ کو ماننے کا اظہار اوپنلی کیا کرتے تھے. اللہ پر توکل نظر آتا تھا. یہی چیز آپ کو اور مجھے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام اڈاپٹ کرنا, قرآن جاننے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ اپنے اوپر آرٹیفیشل تقوی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں کہ اب تو میں تیار بھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ بعض خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اب میں نے جب سے حجاب پہننا شروع کیا ہے میں تو بال ڈائی ہی نہیں کرتی. بھئی ویسے فیشن میں ہیں گرے بال, صحیح, اگر آپ ایش گرے بال اپنے ڈائی نہیں کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ بھئی فیشن ہے, اٹس ان ٹو بی ان دس کلر, ایز لانگ ایز یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے. لیکن آپ اس لیے ڈائی نہیں کرتی کہ آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے تو اب آیا اتارنا ہی نہیں ہوتا تو میں بال ڈائی کیوں کروں. یہ کانسیپٹ اچھا نہیں ہے. بی یور سیلف, آرٹیفیشل تقوی اپنے اوپر مت لے کر آئیں. جب آپ بال ڈائی کرتی تھیں اور حجاب نہیں کرتی تھیں, اصولی طور پہ تب بھی آپ کا بال ڈائی کرنا آپ کے, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے تھا. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کی ایک اپنی خوشی کے لیے ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ ہر کام انسان شوہر کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. بعض خواتین, بعض بچیاں ہوتی ہیں جو ان میرڈ ہیں, اب آپ ان سے کیا کہیں گی, لو تم کیوں زینت اختیار کری ہو, تمہاری کون سی شادی ہو گئی ہے. بھئی اس کا اپنا دل نہیں ہے, اس کی اپنی پرسنالٹی نہیں ہے, اس کو اچھا لگتا ہے تیار ہو کے. صرف یہ ہے کہ چاہے آپ حجاب سے پہلے کرتی تھیں یا حجاب کے بعد کرتی تھیں, شادی شدہ ہیں تو ان آئیدر کیس آپ کی یہ زینت آپ کے شوہر کے لیے تھی.
اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان ساری سینچریز کے اندر اپنے فیشن کو انجوائے کریں جو اللہ نے دیے. آپ عورتوں کے سامنے کیجئے, اپنے محرم رشتوں کے سامنے کیجئے, لیکن یہ اپنے اوپر آرٹیفیشل تقوی اڈاپٹ کر لینا, یہ نہ صرف انسان کو جلدی برن آؤٹ کر دیتا ہے نیکی میں, انفیکٹ یہ اوروں کو ڈسکریج کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ عام انسان تھے, کانفیڈنٹ مسلمان تھے, جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے, آرٹیفیشل اپنی ہیوملٹی کا اظہار نہیں کرتے رہتے تھے, جیسے اندر ہوتے تھے ویسے ہی باہر ہوتے تھے. یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں, گو کہ بہت کم پرسنٹیج میں. بعض اوقات جب انسان دین پر آتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کسی اور کو خاندان میں کہ وہ جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, پارٹیز کر رہے ہیں, اور آپ کو بلاتے ہیں, اب وہاں بیٹھ کے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ, ہنسنا, دنیا ہنسنے کے لیے تھوڑی بنائی ہے اللہ نے, یہ تو آخرت ہے جو اللہ نے ہنسنے کے لیے بنائی ہے. دس از ایکسٹریم. اللہ نے یہ نہیں کہا بی یور سیلف. جو اللہ نے بتائی ہوئی شریعت کی باؤنڈریز دی ہیں اس میں اللہ کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو, اسراف مت کرو, حرام سے مت انجوائمنٹ کرو, اللہ کی بتائی ہوئی حدود مت توڑو, ایک دوسرے کو شو آف کرنے کے لیے مت خرچ کرو. یہ سب چیزیں اللہ بتا دیتا ہے. اسی چیز کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے, دنیا کو جائز حدود کے اندر انجوائے کیا جا سکتا ہے, اور یہی چیز آپ کو اصحاب کہف کے اندر نظر آ رہی ہے. اسلام انسان کو ریزن ٹو جوائے دیتا ہے. اسلام ہمیں مونکس نہیں بناتا ہے. یہ مونکس کا کانسیپٹ کرسچینٹی کا تھا. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اب اسلام اپنانے کے بعد کوئی کلر جو ہیں وہ انجوائے نہیں کر سکتے. forget about these things. اللہ نے جو شریعت دی ہے اس کی پریکٹیکلٹی لوگوں کو دکھائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اکثریت دین پر آئے تو لوگوں کی پرسنالٹیز کو بالکل A to Z بدلنے کی کوشش نہیں کریں. ان کو بتائیں آپ جیسی ہیں اسی پرسنالٹی کے اندر بس دین لے کر آنا ہے. میں آرٹیفیشلی, اگر مثال کے طور پہ آپ بہت بولنے والی ہیں, اللہ نے آپ کو ایک اسٹرینتھ دی ہے, آپ کو زور بیان دیا ہے, اب دین آنے کے بعد آپ کہیں گی میرا چپ رہنا بہتر ہے, اس لیے کہ جو زیادہ کلام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو زور بیان دیا ہے, یو شوڈ چینلائز اٹ. آپ کا گفتگو کا انداز بدل جانا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنے زور بیان کو کہاں استعمال کریں گے. آپ اس کو دین پھیلانے کے لیے اور دین کو آگے بتانے کے لیے استعمال کریں گے. اس مائنڈ سیٹ کو آگے سے آگے پھیلانے کی ضرورت ہے. اور یہی اصحاب کہف کے اندر آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی جگہ چھوڑی, ایک بہت اعلیٰ قدم اٹھایا, لیکن اب بھوک بھی لگ رہی ہے. اٹس آبویس بات کہ بھوک نہیں لگے گی. اب کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ 4 گھنٹے کی کلاس پڑھے جا رہے ہیں اور آپ انجوائے کر رہی ہیں, اور آپ کے برابر میں ایک خاتون بیٹھی ہیں کہتی ہیں بریک کب دیں گی, بھوک لگ رہی ہے. آپ کہتی ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ, علم حاصل کرتے میں کھانے کی بات ہے. کم آن, بی نیچرل. بھوک لگتی ہے تو لگتی ہے. آپ کہیں ہاں مجھے بھی لگ رہی ہے, چلو ان سے کہتے ہیں کہ بریک دیتے ہیں. بی نیچرل. لوگوں کو اتنا مشکل دین مت بتائیں کہ لوگ آگے سے آگے بڑھنے میں اور احسان اڈاپٹ کرنے میں پیچھے رہ جائیں. دین پریکٹیکلٹی کا نام ہے, دین نصیحہ کا نام ہے, اور نصیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ دین کا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے جس میں آپ کو اور مجھے آگے عمل میں بڑھنے کا گمان جو ہے وہ اپنے لیے ملتا جائے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو انفارم کیا, اور ایک دوسرے کو انفارم کر کے اچھی طرح سے ان کو کوشش کر کے ایک کو شہر بھیج دیا. اب یہ چاہ تو یہ رہے تھے کہ یہ ایکسپوز نہ ہو, لیکن آپ امیجن کریں 2 رائے آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں. ایک رائے یہ ملتی ہے کہ اب 300 سال پرانا انسان اس وقت اٹھ کے آ جائے. ہم تو امیجن نہیں کر سکتے. 300 پہلے تو آپ کو گوگل سرچ کرنا پڑے گا 300 سال پہلے انسان کیسے ہوتے تھے. مطلب فیچرز کی بات نہیں ہو رہی, ان کے کپڑوں کی بات ہو رہی ہے, یا کس علاقے کے تھے ان کی لینگویج کی بات ہو رہی ہے. آپ امیجن کریں کہ جس علاقے میں یہ تھے وہاں 300 سال گزر گئے. ان کے کپڑے تو 300 سال پرانے ہی تھے نا. اللہ نے ان کو میراکلسلی سلایا, اور جس حالت میں سوئے یہ اسی حالت میں اٹھے. ان کے کپڑے کو کیڑے نے نہیں کھایا جیسے ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. 300 سال پرانے کپڑے پہن کر ایک انسان شہر میں آتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں کرنسی بھی 300 سال پرانی والی ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ اس دور میں جو کرنسی ہوتی تھی اس پہ سٹیمپ ہوتی تھی جو کرنٹ بادشاہ اس وقت ہوتا تھا, جو بھی موجودہ بادشاہ ہوتا تھا. اب یہ اپنے ساتھ جو ہے سلور کوائنز لے کر آیا, اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ بائی دا 300 سال ٹائم
सिल्वर कॉइन कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था, इसलिए कि सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन अच्छी खासी महंगी चीज होती थी, वैल्यूएबल चीज होती थी। उस वक्त तक कोई और मेटल के कॉइन्स आ चुके थे। तो अब ये जब एक इंसान आता है, एक तो उसका हाल होलिया ही बता रहा है। आप सोचें ना 300 साल में फैशन कहाँ पहुंचा होगा। लो जी, हम तो 20 साल में देखें फैशन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 300 साल में तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो फैशन बदल गया, कपड़ों का ट्रेंड बदल गया, कपड़ों का जो टेक्सचर था वो बदल गया। उसके बाद इसके हाथ में कॉइन ऐसा था जो 300 साल पुराना था। मोर ओवर जब आकर इसने दुकान वाले से कहा होगा, पता नहीं कौन सी जुबान में कहा होगा, 300 साल पुरानी जुबान में, कि मुझे फलां चीज दे दो, तो उसने भी शक्ल देखी होगी। तो ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियस हो गए। जो छुपना चाह रहे थे अल्लाह ताला ने उनको खुद ब खुद जो है वो ऑब्वियस कर दिया, ये डिस्कवर हो गए। और आगे फिर क्या हुआ, आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया व कज़ालिका, और इसी तरह आथरना अलैहिम, हमने उनका हाल जो था वो लोगों के ऊपर वाज़े कर दिया। यानी उनका उठकर वहां शहर में खुद ही एक का पहुंचना, इसकी वजह से वो खुद ही लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने एक्सपोज करवा दिए, डिस्कवर हो गए। लिया अलमू, ताकि वो जान लें। कौन जान लें? असहाबे कहफ भी जान लें, और खास तौर पर उनके इलाके वाले जान लें, अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है, बरहक है। बस एक तो मैंने आपको ये इसका डायरेक्शन दिखाया ना, एक इसका रिफ्लेक्शन ये आता है कि वो इतना ऑड वन आउट लग रहा था इंसान कि वो फौरन पहचान लिया गया। बास तफसीर में जो वाक़े मिलते हैं वो लिखते हैं कि जब ये खुद शहर में दाखिल हुआ इंसान, जो ये असहाबे कहफ में से एक नौजवान था, तो इसको इमारतें, स्ट्रक्चर डिफरेंट नजर आए एकदम से। इसको लगा कि बाजार का हुलिया ही बदल गया है। आप सोचें ना जरा कि आप आज से 40 साल पुराने वाले कराची को देखें, डॉक्यूमेंट्रीज उठाकर देखें, आपको और मुझे तो वो कराची नहीं लगता ना। शायद वो 2 साइकिल चल रही हैं और एक रिक्शा चल रहा है, और वो भी तकरीबन जो है वो 20 फीट के फासले के ऊपर। तो वो तो हमें आज के कराची की तस्वीर नहीं लगती है। तो इसके लिए भी यही आता है कि जब ये नौजवान अपने शहर में आया और इसने एकदम से जो शहर को देखना और ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो इसको महसूस हुआ कि यहाँ तो बिल्कुल ही जो है वो सब एम्बियंस ही बदल गया, शहर का स्ट्रक्चर बदल गया, इमारतें बदल गई, लोगों का जो है वो लिबास वो उसको मुख्तलिफ नजर आया। फिर ये जिस दुकान में गया, इसने वहां जब सिल्वर कॉइन पेश किया तो दुकान वाले ने इसको देखा होगा और उसने ये कहा कि ये तो नहीं चलता, आज तुम कहां से लेकर आ गए। जैसे आप आज 1 रुपया नहीं चलता ना, मेरा ख्याल है 1 रुपए का कॉइन, आप किसी दुकान वाले के पास कहें ये 1 रुपया है, जो चेंज आपने मुझे 101 कर दिया, या आप बाटा वालों को दें 999 में से कहें कि आप मुझे 1 रुपया वापस करें, सही। तो कोई भी ऐसी चीज, तो इसने जब अपना करेंसी दी तो उसने कहा ये तो नहीं आज की करेंसी, उसने वापस कर दी। ये 1 के पास गया, 2 के पास गया, 3 के पास गया, सबने रिफ्यूज कर दिया। सो फाइनली उस शहर के अंदर एकदम से ये फीलिंग्स आई कि शायद इस शख्स के पास कोई खजाना है। ये इतनी पुरानी करेंसी और सिल्वर करेंसी जो कि अब इस्तेमाल नहीं होती, इतनी वैल्यूएबल है। तो लोगों ने मिलकर इससे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें खजाना कहां से मिला है, जरा बताओ हमें, और कहां छुपाया हुआ है तुमने। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। और क्योंकि पीछे से इसको पूरी जो है वो गाइडेंस देके भेजा गया था कि देखो बताना मत किसी को, वला युशइरन बिकुम अहदा, हमारे बारे में किसी को जो है वो नॉलेज मत होने देना। तो इसने पूरी कोशिश की कि ये एक्सपोज ना करे कि ये असल में पीछे इसके साथी हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं। हुआ ये कि जो इलाके वाले थे वो इसको सीनियर बिशप के पास ले गए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस टाइम पे क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन बन चुकी थी और जो बिशप था वो उस वक्त जो था वो अथॉरिटी के अंदर था। तो ये सब शहर के जो लोग थे, मेजर ट्रेडमैन, ये इस आदमी को लेकर, इस नौजवान को लेकर सीनियर बिशप के पास चले गए कि ये शख्स जो है इतनी पुरानी करेंसी लेकर आया है और बता नहीं रहा कि खजाना इसको मिला कहां से। तो बिशप ने जब इससे पूछना शुरू किया तो इसने कहा कि उन्होंने क्वाइन देखा, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कहां से आया। उसने कहा ये मेरा अपना क्वाइन है और मैंने ये अपने घर से लिया हुआ है। उसने पूछा कि ये बादशाह का है। तो बिशप को इसने, जो तफसीर में आता है रिवायात में, इसने बता दिया कि भाई हम इस तरह से चंद नौजवान हैं और वो जो हमारा बादशाह है वो बहुत जालिम है, उसने हमारे खिलाफ वर्डिक्ट दिया था क्योंकि हमने अल्लाह की तौहीद की बात की थी। तो उसने हमें कहा था कि हमें पकड़ के जेल में डाल देगा या हमें संसार कर देगा, रजम कर देगा। तो हम उससे छुप के यहाँ भाग गए थे। अब बताएं, इस नौजवान ने पूछा कि अब वो बादशाह कैसा है। तो सब जो है उसको देखकर हैरान हो गए कि वो बादशाह तो कई 100 साल पहले से मर चुका। फिर ये सारी कहानी डिस्क्लोज हुई। फिर बिशप के साथ ये सारे इलाके वाले लोग जो थे वो उस असहाबे कहफ की गार में गए, वहां उन लोगों से इनकी मुलाकात हुई और फिर अल्लाह ताला बताते हैं, रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को फिर फिजिकल डेथ दे दी। यानी जब एक दफा ये एक्सपोज हो गए तो इनका मकसद कंप्लीट हो गया और अल्लाह ताला ने इनको फिर तबई मौत दे दी और इनका इंतकाल हो गया।
اس لیے کہ اللہ کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو حقیقت کا علم ہو جائے. وَكَذَلِكَ أَأْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اسی طرح سے ہم نے معاشرے پر ان کو ڈسکلوز کیا تاکہ سب جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. کون سا اللہ کا وعدہ؟ ایک یہ کہ قیامت کا جو آگے آ بھی جائے گا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اگین وہ تھیم یاد رکھیں, جب آپ اللہ کے پاس پروٹیکشن کے لیے جائیں گی, اللہ سے پروٹیکشن مانگیں گی, اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ مومنین کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ کی نصرت ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. اٹس اے اسٹینڈرڈ رول. اللہ کی مدد ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے ان ینصرکم اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کیا ہوگا؟ فلا غالب لکم, تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ نے تمہاری مدد شروع کر دی تو کوئی تم پر اوور پاور نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کنڈیشن ہے. وہ کیا کنڈیشن ہے؟ پہلے آپ کو اپنا قدم اٹھانا ہے, پہلے آپ کو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے, پہلے آپ کو اپنا فیتھ ڈکلیئر کرنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا. اور جو قیامت کے بارے میں ڈس ایگریمنٹ سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ دور تھا جس میں یہ ڈسکور ہوئے. اس دور میں کرسچینٹی میں بحثیں یہ ہو رہی تھیں. ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ آخرت نہیں ہے, یا وہ کہتے تھے کہ بس آخرت میں روح ہوگی, یہ جسم تو ہوں گے نہیں, تو پھر اتنی زیادہ آخرت کی جو ہے وہ تیاری کیا کرنی. اور ایک گروپ کہتا تھا کہ نہیں, جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائے گا. تو یہ وہ پیریڈ تھا جس میں بہت ڈیبیٹس ہو رہی تھیں. اور ایک بڑا گروپ یہ کہتا تھا کہ آخرت کا کانسیپٹ ان کا آہستہ آہستہ فزل آؤٹ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ان نوجوانوں کو لا کر یہ واضح کر دیا کہ قیامت کا دن جو ہے اس پر کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے. آگے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور جو ساعہ ہے, جو گھڑی ہے, یعنی جو قیامت ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ان لوگوں کو بتا دیا کہ جب اللہ انسان کو 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو اللہ ساری انسانیت کو, سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ریسرکشن کا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا اس نے لوگوں کے آخرت کے کانسیپٹ کو ٹھیک کر دیا, ریکٹیفائی کر دیا. آگے فرمایا اذ یتنازعون بینہم امرہم, جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں ڈیبیٹ کر رہے تھے. اب ہوا کیا کہ یہ ڈسکور ہوئے, وہاں تک لوگ پہنچے, لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ غار کے ڈیپ حجوا کے اندر جو تھے وہاں سیف تھے, وہاں سو رہے تھے. ساری حقیقت سامنے آ گئی. اللہ نے ان نوجوانوں کو موت دے دی. اب کیونکہ معاشرہ بھی کرسچینٹی پہ آ چکا تھا اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے, اور یہ معاشرہ بھی جو تھا یہ ایک طرح سے جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور بن چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب بحثیں شروع کر دیں کہ اچھا اب تو یہ مر گئے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو یہ تو بڑے نیک لوگ تھے, 300 سال تک سوئے ہیں, تب ان کی باڈیز کو ہم ریسپیکٹ کیسے دیں, ان کی باڈیز کو ہم آنر کیسے کریں. تو ان میں سے ایک گروپ نے کہا فقالوا بنوا علیہم بنیانا, تو ایک گروپ نے کیا کہا کہ اچھا ان پر دیوار بنا دو. دیوار کا مطلب ہے مونیومنٹ بنا دو تاکہ یہ آنر کیا جائیں, تاکہ ان کی ریسپیکٹ سب کو نظر آئے. قال الذین غلبوا علی امرہم, یہ انہی ڈیبیٹس میں پھر جو غالب آنے والا گروپ تھا انہوں نے جو تھا کیا کہا, جن کی بات بعد میں فائنلی امپلیمنٹ کی گئی, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, ہم تو ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ مسجد بنائیں گے. تو یہ چیز یہاں پر جو ہے, اس لیے انہوں نے ان کو اتنا زیادہ آنر کرنے کا سوچا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ وہ گروپ تھا جو کہتا تھا کہ نہیں آخرت آئے گی, اللہ اٹھائے گا, اور یہی لوگ اتھارٹی والے گروپ تھے. تو انہی کی بات مانی گئی کہ ٹھیک ہے ہم ان کے اوپر جو ہیں وہ مسجد بنائیں گے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم, ان میں سے وہ لوگ جن کی جو چوائس تھی, جن کا ڈیسیژن جو تھا وہ غالب آ گیا. مفسرین کے مطابق یہ جملہ اللہ کی ڈس لائکنس بتا رہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے وہ نہیں مانا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں ان تک لے کر آئی تھیں, جو ان کے آباء کے ذریعے دین کا علم ان تک پہنچا تھا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں بھی قبروں کے اوپر مسجد بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا کے گئے کہ میرے قبر کے اوپر اہل کتاب کی طرح انبیاء کے اوپر جیسے انہوں نے قبریں کے اوپر مسجدیں بنائیں, میری قبر پر مسجد مت بنا لینا. تو اسی طرح سے اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی کتنا بھی نیک انسان کیوں نہ ہو اس کا مزار نہیں بن سکتا, ورنہ قبر کے اوپر بہت جلدی وینریشن شروع ہو جاتی ہے, انسان بہت جلدی شرک کا شکار ہو جاتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ورسٹ بدترین لوگوں میں وہ ہوں گے جو قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے. یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ ہم گریو یارڈ اور مسجد کو مکس نہ کریں، الگ رکھیں، اس لیے کہ یہ انسان کی توحید کو قائم رکھنے کے لیے بہت اہم چیز ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے ایسے مزار ہیں جن میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو لاہور کے اندر علی حجویری کا مزار ہے اس میں مسجد بہت قریب ہے. آپ میں سے جو لوگ اس پر کبھی گئے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا. علی حجویری جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، داتا گنج بخش تو کہنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ داتا اللہ ہے اور گنج بخش بھی صرف اللہ ہے. گنج خزانے کو کہتے ہیں، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کا مزار ہے. ان کا نام تھا علی حجویری. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہیں وہ کہاں ہے علی حجویری کا مزار، آپ کہیں وہی جس کے اوپر سارا محکمہ اوقاف حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کو. تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. انفیکٹ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں قبر کو سیمنٹ کرنے کی، پکا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ جب قبر کو دیکھتی ہیں، اگر آپ میں سے جن لوگوں نے قبر دیکھی ہے، قبر کی جو انٹرنل دیواریں ہیں وہ سیمنٹ کی جاتی ہیں تاکہ ان کے اوپر سلیب رکھا جائے، بعد میں سلیب رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر کچی مٹی ہونی چاہیے، سمپل. ہم اس میں 10 بحثیں کرتے ہیں کہ وہ پانی سے مٹی بہہ جائے گی اور پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ گورکن کو کہہ دیں یا خود جا کے ریگولر دیکھتے رہیں. آپ کے اپنے پیاروں کی قبر ہے تو آپ خود جا کے ریگولر دیکھتے رہیں کہ اگر مٹی کہیں سے جو ہے وہ ایکسپوز کر رہی ہے کسی سلیب کو تو اس کی فلنگ کروا دیجئے. لیکن قبریں پکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے. کتبہ لگانا تو بالکل ہی اسلام کا حصہ نہیں ہے. کیوں لگاتے ہیں کتبہ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کتبے لگا کے بھی ہم کتنا جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ، اور اگر جاتے بھی ہیں تو صرف اپنی قبر، اپنے پیارے کی قبر پر دعائیں مغفرت پڑھ کے آئیں گے. باقی مسلمان نہیں، باقیوں کی دعائیں مغفرت نہیں کریں گے. انڈیکیشن رکھ سکتے ہیں آپ کے، یہ میری مثال کے طور پر والدہ کی قبر ہے یا میرے والد کی قبر ہے، اور نمبر ہوتے ہیں قبروں کے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا، بہت آرام سے انڈیکیٹ ہو جاتا ہے. ہر قبرستان کے اندر انہوں نے نمبر دیا ہمیں. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مثال کے طور پر میری والدہ کی قبر کا نمبر جو ہے وہ 512 ہے، لیٹ سے. کیا مشکل بات ہے؟ ہر جگہ ایسا نہیں، کوئی بات نہیں. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا نیکی کا عمل آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ کی نیکی کا عمل ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے گا. آپ کا ان کی قبروں کو سیمنٹ کر دینا اور اس پر کتبے لگا دینا ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا باعث نہیں بنے گا. بعض لوگوں نے ایئر کنڈیشن لگا دیا قبروں کے اندر. جی ہاں، قبر کا عذاب کتنا بھی بڑا آپ دنیا کا ایئر کنڈیشن لگا دیں، اس سے قبر کا عذاب نہیں رک سکتا. اگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرے والدین سے کوئی غلطی ہوئی جس کا ان کو علم نہیں تھا، مجھے نیکیوں میں اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ میں ان کا صدقہ جاریہ بنوں، تاکہ میں ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو کم کرنے کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈال سکوں. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اسی پر آنا چاہیے. یہاں تک جو ہے وہ آیت نمبر سمجھ لیں، جو سنوپسس آتا ہے آیت نمبر 12 کی تفسیر مکمل ہو گئی. وہ جو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھے تھے کہ سٹیپ نمبر 1 یہ تھا کہ اللہ سے انہوں نے مدد مانگی، دعا کی اور غار میں گئے. سٹیپ نمبر 2 اللہ نے ان کو صلا دیا. سٹیپ نمبر 3 وہ اٹھے. اور سٹیپ نمبر 4 آیت نمبر 13 کے اندر جو آیا تھا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو تم کو یہ کہانی جو ہے بالکل حق کے ساتھ سنائی ہے. اب اس پورشن کی جو ہے آگے تفسیر آ رہی ہے. اللہ نے یہ بات کہہ کے نحن نقص علیک نبأہم حق یہ بھی واضح کر دیا کہ میجورٹی کی نظر اس کہانی کی کوانٹٹی پر چلی گئی، کتنا عرصہ سوئے اور کتنے نوجوان تھے، اور وہ اس مقصد کو بھول گئے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بنایا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امت کے سامنے دوبارہ کیا تھا. اور یہی کام ہم اسلام کے ساتھ بھی کرتے ہیں. بعض اوقات ہم علم پر علم حاصل کرتے جاتے ہیں، علم پر علم اور کورسز پر کورسز کرتے جاتے ہیں، دورہ قرآن پر دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم خوب لیکچرز بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا وہ علم ہمیں وہ مقصد یاد نہیں کرا رہا ہوتا جس مقصد کے لیے ہمیں قرآن دیا گیا ہے. میرا اخلاق سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے، اور میری عبادت اللہ کے ساتھ 1 to 1 سب سے پہلے امپروو ہونی چاہیے. نمازوں میں خشوع ڈھونڈیں، اور رمضان سے بہتر مہینہ نمازوں میں خشوع ڈھونڈنے کا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سب کئی مرتبہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں
کہ ادھر آپ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور جس دن آپ کی عید کی نماز کی ظہر کی باری آتی ہے آپ کا ایمان کا لیول وہ ہوتا ہی نہیں جو آپ کا فجر اور عید کی نماز پہ تھا. نہیں ہوتا نا. اتنی تیزی سے دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی شیطان کھل چکا ہوتا ہے. تو جب شیطان کھل جاتا ہے تو وہ فل فورس کے ساتھ حملہ کرتا ہے اس کے اوپر جس نے فل فورس کے ساتھ رمضان میں تقوی اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اپنی نمازوں کے اندر خشوع لے کر آئیں. آیت نمبر 22 سے 26 تک. اب آیت نمبر 13 کی آپ کو ایکسپلینیشن ملے گی کہ اللہ نے تو یہ کہانی سنائی تھی حق کے لیے, اللہ نے یہ کہانی سنائی تھی مقصد یاد رکھنے کے لیے, لیکن لوگ کس میں پڑ گئے؟ سَيَقُولُونَ, ان قریب وہ کہیں گے, ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, کہ وہ تو 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے, اور ان قریب وہ کہیں گے, یہاں پر واو کی وجہ سے سین انڈرسٹوڈ ہے جو شروع میں آیا سَيَقُولُونَ والا, اور ان قریب وہ کہیں گے خمسۃ, وہ 5 تھے, سادسہم کلبہم, اور چھٹا ان کا کتا تھا, رجمم بالغیب, اندھیرے میں ٹارگٹ پر پتھر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے. دے آر تھروئنگ سٹونز ان ڈارک. رجمم اسی سے بنائے, یا رجمو, اور رجم کرنا. آپ اندھیرے میں بالکل پچ ڈارک ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا اس کے اندر اس پچ ڈارک کمرے میں ایک ٹارگٹ ہے, آپ ماریں پتھر اس کے اوپر. آپ تکے لگانے کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں, اور تکے لگانے کے علاوہ کر سکتے ہیں. تو رجمم بالغیب کہہ کے اللہ نے کہہ دیا کہ حقیقت کا علم نہیں ہے, بس اپنی طرف سے گیس کرے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے جو ہے وہ تکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو یہاں لفظ آئے نا سیقولون یا ویقولون, اب آپ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں گی نا, ذرا آبزرو کیجئے گا. جب بھی یہ لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مینشن کرتے ہیں, یقولون وہ کہتے ہیں, زیادہ تر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ اس قوم کی بہت ہی کوئی احمقانہ بات آتی ہے. ذرا نوٹ کیجئے گا آپ, یہ تو قرآن کا اعجاز ہے نا, قرآن کا میریکل ہے کہ قرآن کے اندر آپ چیزوں کو ڈھونڈتے جائیں اور چیزیں نکلتی آتی ہیں. یقولون کے بعد زیادہ تر قرآن میں ایسی بات آتی ہے کہ جس کو اللہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں, ان کو عقل نہیں ہے. اور یہاں بھی آپ کو یہی انداز نظر آ رہا ہے. اور سیقولون جو ہے وہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس گفتگو سے خوش نہیں ہے. اللہ نے اس مقصد کے لیے ان کو ماجرا جو تھا, یہ واقعہ جو تھا, یہ ان کی زندگی میں نہیں رکھا تھا. یہ مقصد کو بھول گئے اور ڈیبیٹس میں لگ گئے. بالکل جیسے آپ امیجن کریں یہ باتیں کرنا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا, اور 5 تھے اور چھٹا کتا تھا, اور آگے آئے گا کہ نہیں وہ اصل میں جو تھے 7 تھے اور 8واں کتا تھا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک 6 سے 7 گھنٹے کی ورکشاپ اٹینڈ کریں, صحیح, اور وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی اپنے ہوم بزنس شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ 6 گھنٹے کی ورکشاپ سے, ورکشاپ اچھی خاصی ایکسٹینسو ہوتی ہیں نا, بریکس آتی ہیں درمیان میں, لیکن ایک بہت تھیوریٹیکل چیز آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے. امیجن کریں کہ ایک انسان آپ کو سکھا رہا ہے 6 گھنٹے کی ورکشاپ میں کہ آپ کیسے ہوم بزنس شروع کر سکتے ہیں, آپ کو کس طرح سے اسٹریٹجی بنانی ہے, آپ کو کیسے پلان آؤٹ کرنا ہے, آپ کیسے چیزوں کو چوک آؤٹ کریں گی. اور وہ جو آپ کو بتانے والا جو بھی انسٹرکٹر ہے, اسپیکر ہے, وہ آپ کو مختلف کہانی کی فارم میں بتاتا ہے کہ امیجن کریں ایک خاتون تھیں, انہوں نے اپنے گھر سے کوکنگ کا بزنس سٹارٹ کیا اور پھر یہ ہوا اور ان کو یوں اس طرح سے فائدہ ہوا. تو وہ سٹوری بنا کر آپ کو بتا رہا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اس لیے کہ انسان کا ایک مینٹل سائیکی ہے کہ جب کہانی کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو زیادہ کلک کرتی ہے. اب 6 گھنٹے وہ آپ کو بتاتا رہا آپ کا اسپیکر کہ آپ نے ہوم بزنس کیسے شروع کرنا ہے اور کیسے فلرش کرنا ہے, اس کو اسٹریٹجی کیا بنانی ہے, پلان کیا بنانا ہے, اپنی سارے ایگزیکیوشن پلانس کی کیسے کرنی ہے. اور جب Q&A سیشن ہوتا ہے آخر میں 6 گھنٹے کے بعد, تو ایک خاتون سوال کرتی ہیں کہ اچھا تو وہ جو خاتون جنہوں نے ہوم بزنس شروع کیا تھا وہ کس کلر کے کپڑے پہنتی تھیں؟ ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو؟ اتنا ہی ڈم کوشچن ہے, سر پیٹ لے گا اپنا بتانے والا کہ میں نے 6 گھنٹے میں کیا بتانے کی کوشش کی تھی. جیسے مثال کے طور پر آپ بایولوجی ٹیچر ہوں اور آپ 3 گھنٹے کی ایکسٹینسو ورکشاپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کروائیں اور آپ ان کو جینیٹک سائنس کے اوپر جو ہیں وہ بہت ہی ان ڈیپتھ لیکچر دیں, اور اس کے بعد جو ہے 3 گھنٹے کی ورکشاپ کے بعد بچہ آپ سے پوچھے مس یہ جو آپ نے ابھی ہمیں کتاب پڑھائی ہے اس کے اوپر کور پنک کلر کا ہونا چاہیے یا بلو کلر کا ہونا چاہیے؟ کیا دل کرے گا آپ کو؟ آپ کا دل کیا کرے گا؟
ایک لگانے کا دل کرے گا. ان کا بھی یہ سوال ایسا ہی ہے. اللہ نے ایک کہانی، ایک واقعہ ان کے سامنے رکھا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، اور انہوں نے ان باتوں کی وجہ سے اس کو بالکل ڈی ویلیو کر دیا، اس کی اہمیت کو ختم کر دیا. تو یہی چیز یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے اس کو یہ کمپلیٹلی مس کر گئے، اور یوز لیس ڈبیٹس کے اندر جو تھے یہ پڑ گئے. اس کریج کو بھول گئے جو ان نوجوانوں نے دکھائی تھی، اس ایمان کے لیول کو بھول گئے جو ان نوجوانوں کا تھا. اور آج آپ اور میں بھی اسلام کے ساتھ یہی کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیں گے تو ہمیں اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ اچھا بھی جب یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے اور منسٹر بن گئے تھے تو انہوں نے شادی کی تھی. اللہ نے بتایا قرآن میں؟ نہیں بتایا. تو آپ کو کیا کیوریوسٹی ہے؟ نہیں بتایا اللہ نے تو خاموشی کا آپ بھی اظہار کیجئے. میرے اور آپ کے عمل سے یوسف علیہ السلام کی شادی کا کیا تعلق ہے؟ ہماری کیوریوسٹی کا حال تو دیکھیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں لمیٹڈ انلمیٹڈ لیسنز ہیں، اور ہم نے اس کو اتنا نیرو کر دیا. ہم کہتے ہیں جو عورت پریگننٹ ہو سورہ یوسف کی تلاوت کرے. کیوں؟ آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہوگا. آپ مقصد ہی نہیں پہچانے سورہ یوسف کا. بچوں کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے قرآن میں سورہ یوسف نہیں دی گئی. سورہ یوسف معاملات کو سالو کرنے کے لیے دی گئی ہے، جھگڑوں کو ڈیزالو کرنے کے لیے دی گئی ہے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، چیلنجز میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے دی گئی ہے. ہم نے قرآن کا مذاق بنا لیا ہے، ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ہم قرآن میں اس پر سوال کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا. اچھا یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں لکھا؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. ہمارا حال بالکل یہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ اچھا انہوں نے اصحاب کہف کے اوپر مونیومنٹ بنا دیا تو سیمنٹ کا بنایا تھا کہ کانکریٹ کا بنایا تھا کہ ماربل کا بنایا تھا؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم نے اسلام کے ساتھ یہی حال کر دیا ہے. ہم اسلام میں وہ سوال پوچھتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا، جو کلیئر ڈوز اور ڈونٹس ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھا، مثال کے طور پہ بہت ہی فنی بات ہے لیکن کوئی سوال پوچھتے تو پھر انسان کیا کرے؟ یہ کوئی سوال ہے کہ آپ کراچی شہر میں رہتی ہیں اور آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر نارتھ پول پہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ جا رہی ہیں نارتھ پول، آپ میں سے جو نارتھ پول جا رہا ہوگا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، میں آپ کو بتاؤں گی کیسے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ نارتھ پول نہیں جا رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ذرا بتائیں کہ نارتھ پول پہ 5 وقت کی نماز کیسی پڑھی جائے گی، یہ آپ کا کوئی کنسرن ہے کیا؟ اس کے جواب سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا جو آپ پاکستان میں کراچی شہر میں پڑھیں گے؟ ایسے سوال مت پوچھیں جس کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سوالوں کے اوپر جم جائیں جو آپ کو نیکی میں آگے بڑھائیں گے، اور اللہ یہی چاہتا ہے. جب آپ کہتی ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربکم اعلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، سمپل. تو آگے بھی یہی چیز آ رہی ہے. وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ ان میں سے کیا کہیں گے؟ سبعۃ، وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ قِلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. قل، رسول اللہ سے کہا گیا ان سے کہہ دیجئے، ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد، ان کے عدت اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا اللہ اعلم تو میں کچھ بھی نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے. اور آگے کیا آیا؟ ما یعلمہم الا قلیل. اس کا یوزلی ترجمہ آپ کے پاس ترجمہ کا لکھا ہوا ہے، ما یعلمہم الا قلیل. کیا ترجمہ لکھا ہے؟ سمجھ؟ ان کی، ہاں ان کا معاملہ. دیکھیں اس کا ترجمہ اگر یہ کریں گے نا آپ، ما یعلمہم الا قلیل، زیادہ تر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کو یا ان کی عدت کو مگر چند لوگ. یہ تعداد اور عدت کی بات نہیں ہو رہی ہے. پیچھے کیا آیا تھا؟ قل ربی، کہہ دیجئے میرا رب، عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی عدت کو، ان کے پیریڈ کو. اور عدت میں تعداد دونوں طرح سے آتی ہے کہ کتنے سال رہے یا وہ کتنے تھے، دونوں چیزیں آتی ہیں. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ ان کی کوانٹٹی اور ان کا ٹائم پیریڈ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر آگے ایک اور سینٹینس آ رہا ہے، ما یعلمہم، نہیں وہ جانتا ان کو. یہاں یہ نہیں کہا کہ ما یعلم، ہاں ان کی عدت کو نہیں جانتا، گرامر والے سمجھ جائیں گے. ما یعلمہم
ان کو کوئی نہیں جانتا الا قلیل، سوائے چند لوگوں کے. یعنی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ تفسیر ہے آیت نمبر 22 آیت نمبر 13 کی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علاوہ چند اور لوگ بھی ہیں جو اس حقیقت کو ایگزیکٹ جانتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے. یہ نہیں کہہ رہا اللہ. اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں جنہوں نے ان سے وہ جانا جو اللہ چاہتا تھا کہ وہ جانے. یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھ پائے جس مقصد کے لیے اصحاب کہف کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. آپ کو کلک کر گئی یہ بات کہ یہاں پر یا علمہم آیا ہے، یا علمہا نہیں آیا. چند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو. آگے فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان کے بارے میں ڈیبیٹس نہیں کرو مگر صرف اتنی کہ جو باتیں واضح ہو چکی ہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور کسی اسپیکولیشن کرنے والے سے ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو، یعنی اب مزید ان کی کھوج کرید میں نہ پڑو، اس چیز سے روک دیا گیا. یہ جو آیا ہے فلا تماری ہم، یہ جو تمہار ہے یہ تجادل کے وزن پر آیا. جیسے تجادل آتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے، مجادلہ جھگڑا کرنا، بحث کرنا، ایسے یہاں پر آیا ہے تمہاری. یہ بھی ایسا ہی آتا ہے آپس میں ڈیبیٹس کرنے کے لیے. اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں اسکالرز کی کہ یہ کیا مطلب ہے. دو اوپینینز میں کہ فلا تمہاری کا یہ مفہوم کیا آ رہا ہے. فلا تمہاری فیہم، ایک یہ کہ ان کے بارے میں نالج کے بغیر بات نہ کرو. صحیح. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر ڈسکشنز مت کریں. اور خاص طور پر آپ اس کا تھیم دیکھ رہی ہیں سورہ کہف کا کہ اللہ تعالیٰ مستقل یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ پر، رسول اللہ پر اور اسلام پر بغیر علم کے ڈسکشن نہ کیا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. فلا تماری فیہم، ان کے بارے میں تم آپس میں ڈیبیٹس مت کرو. ہمارے لیے فوراً سبق کیا ہے کہ ہم بغیر علم کے دین کے بارے میں بات جو ہے وہ مت کریں. اور جب آپ بغیر علم کے بات کرتے ہیں، علم والا انسان ہمدردی کے ساتھ بتاتا ہے، علم والا انسان صبر کے ساتھ بتاتا ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ ڈیبیٹ کو ہیٹڈ ڈیبیٹ بنا دیتے ہیں، جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز اونچی کر لیتے ہیں، جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز کے ذریعے اس پورے ڈائلاگ کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 97% وہ لوگ علم کم رکھتے ہیں. علم والا انسان کبھی بھی اپنی ڈیبیٹ کو ہیٹڈ پوزیشن پر نہیں لے کر جاتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم نے سنا ہے نا، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. کوئی بات نہیں، اگر سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے کہہ دی، اٹس بیٹر ٹو بی کیپ کوائٹ ناؤ. لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا، زیادہ تر وہی انسان آواز کے ذریعے آرگیومنٹ کو ون کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ بہتر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ صحیح بات بتا رہی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی ہر بات کو فوراً مان جائے اور کنونس ہو جائے. بہتر ہے کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ بلا وجہ آپ ڈپریس ہوتی جائیں گی. جتنا آپ دلیل دینے کی کوشش کریں گی، سامنے والا اور زیادہ اوفینسو موڈ پر جائے گا اور آپ کی دلیل کو دلیل سے کاٹ دے گا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ نیکسٹ ٹائم کہیں گی اس انسان کی شکل دیکھ کے میں اس سے دین کی بات ہی نہیں کروں گی کبھی. اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ڈسکشن کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں، 2 مرتبہ کرتے ہیں، آپ دین کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہر مرتبہ سٹنگ ختم ہوتی ہے کسی بھی ایک کلیش کے اوپر. الٹیمیٹلی پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں سے دین کی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے نا. یہ مقام نہیں آنا چاہیے خاندان کے اندر کہ ہم دین کے اوپر ڈسکشنز نہ کریں، دین کے اوپر بات نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو مینشن کر دیا، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، جو واضح بات ہو بس اتنی بات بتا دو. آگے جس کے بارے میں نہیں علم اس پر خاموشی اختیار کرو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور تم فتویٰ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوراً پیش مت کر دو، فتویٰ مت دو. یہ تستفتی فتویٰ سے بنا ہے. اصل میں فتویٰ اہل علم سے لیا جاتا ہے، جن کے پاس علم ہو انہی سے پوچھو. تو یہ آیت کیا واضح کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو یوز لیس بحثوں سے بچائیے، اور اللہ نے جو کہانی بتائی ہے اس کی مقصد پر نظر رکھے. اللہ نے جس چیز کو یہاں پر مینشن کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے اسی پر فوکس نہیں کیا. اور جتنا آپ کا فوکس قرآن کے ویژن پر رہتا ہے، اتنا آپ کا آس پاس کا ماحول آپ کے لیے پرسکون رہتا ہے. یاد رکھیں،
جب ہم زبردستی کسی کے حلق سے ہدایت انڈیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. آپ نہیں انڈیل سکتے. کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت دے دی تھی؟ دے سکے تھے اپنے بیٹے کو ہدایت؟ ان 3 بیٹوں کے علاوہ جو آپ کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافث، ان 3 کے علاوہ جو آپ کا بیٹا تھا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، جس کو سمندر کے اس پانی کے اندر غرق کر دیا گیا تھا، نوح علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکے تھے. کیا لوط علیہ السلام اپنی بیوی تک اس لائلٹی کو، اس ہدایت کو لا سکے تھے؟ نہیں لا سکے تھے. کہنا آپ کا کام ہے. جب آپ پیچھے پڑ جائیں گی لوگوں کے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ آپ سے اریٹیٹ ہوں گے، آپ ان لوگوں سے اریٹیٹ ہوں گے. اور یہاں یہی بات جو ہے اس کو ہمیں سبق کے طور پر دیا گیا ہے کہ علم کے ساتھ بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دین میں ان چیزوں پر سوال کرنے کی طرف مت لے کر جائے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایسا کثرت السوال آپ کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. کیوریوسٹی اچھی ہے دین کے بارے میں، لیکن صرف اتنی جس کا میرے عمل سے تعلق ہو. جس کا میرے عمل سے تعلق نہیں ہے اس بحث میں نہ پڑیں. علم حاصل کرنا الگ ہے، لیکن عوام کے لیول کے اوپر، مثال کے طور پر آج ہمارا کنسرن یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا یہ سلیوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. آپ میں سے کسی کے پاس غلام ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس غلام نہیں ہے. اس وقت جو ہے غلامی کا قانون سسپینڈڈ ہے، اس وقت منسوخ نہیں ہے. جب کبھی موقع آئے گا اور مسلمان جنگیں کریں گے اور مسلمانوں کے امیر کے انڈر جو ہے وہ جنگ ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ غنیمت کے طور پر جب بھی قیدی آئیں گے اور اس میں جو ہیں وہ کنیز اور اس میں غلام ہوں گے، اس وقت یہ دوبارہ سے اصول اپنائے جائیں گے. اس وقت ہمارے آس پاس غلام نہیں ہیں. کیا ہم نے اسلام کا اخلاق اپنا لیا؟ کیا ہم نے اپنے فرائض ایک مسلمان عورت کی اینگل سے شریعت کے سارے عمل کرنا شروع کر دیے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا بات زبان سے نکالنی ہے اور کیا بات زبان سے نہیں نکالنی؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت اسی طرح سے کرنی شروع کر دی جیسا کہ قرآن چاہتا ہے؟ کیا ہم نے ماں باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے حقوق ایسے ہی دینا شروع کر دیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں؟ تو اپنے آپ کو کثرت السوال سے بچائیے، ورنہ اللہ ہدایت سے دور کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف سے آپ کو اور مجھے یہ سبق سکھا دیا کہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ راستے واضح کر دیتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا تڑپ کر اللہ سے مانگا ہے. جتنا تڑپ کر مانگیں گے اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے دے گا. جب ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہنا بہت بڑا عقیدہ انٹرنلائز کرنا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد رکھیں جیسے اللہ نے میراکلسلی اصحاب کہف کی مدد کی. ظاہری بات ہے ہمیں 300 سال سلانے کی بات تو نہیں ہو رہی، لیکن اللہ میراکلسلی آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے. آپ کا ایمان ہے؟ ہونا چاہیے. اس لیے کہ سورۃ حامیم السجدہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ، وہ مسلمان وہ مومنین جب کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور وہ اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرشتے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دل مضبوط کر دیتا ہے، اللہ ہمت دے دیتا ہے، اللہ طاقت دے دیتا ہے. چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ نیکی پہ سٹینڈ لیں گی، چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ سنتوں کو اپنے پیروں تلے نہیں رون دیں گی، چاہے آپ اکیلی ہوں گی آپ قرآن کو دوبارہ سے، قرآن کے احکامات کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے ہمت پکڑ لیں گی. اسی چیز کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی یقولون کہہ کے اور رجمم بالغیب کہہ کے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان لوگوں کا کیوریوسٹی کا سوال پوچھنے کا بالکل پسند نہیں آیا. رجمم بالغیب کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ جب کوئی علم نہ ہو لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا کہ انسان جو ہے وہ ٹارگٹ پر پتھر مار دے. یاد رکھیں جب آپ اندھیرے میں پتھر ماریں گے تو آپ 2 نقصان کریں گے. ایک تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسرا آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، اپنی ہمت کم کر رہی ہیں، اور دوسرا آپ ہو سکتا ہے یہ اندھیرے میں پتھر مارنے کی وجہ سے کسی اور کا نقصان کر دیں. انسان بعض اوقات اپنے سوالوں کی وجہ سے اور لوگوں کے قدم ہلا دیتا ہے. جو اچھا خاصا عمل کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کسی کا ایسا بے تکا سوال سن کر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ سب مقصد ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں ان آیات کے ذریعے. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا فوکس ڈسٹرب نہ ہو اس کہانی سے، اور نہ ہم اپنا فوکس ڈسٹرب کریں نہ اوروں کا فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے دیں. دین کے معاملے میں وائلڈ گیسز کرنا ہم چھوڑ دیں.
اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہاں پر قل ربی اعلم بعدتہم فعل امر آ گیا کہ میرا رب جو ہے اصل میں وہی چیز جانتا ہے صحیح کیا ہے، اور میرے تمام انبیاء کے اندر جو کہانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اس میں اصل فیکٹر اصل میں مقصد والا ہے، اسی کو یاد رکھو. آگے فرمایا آیت نمبر 23 میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات پر مت کہنا کہ ڈیفینیٹلی میں یہ کام کل کر دوں گی یا کر دوں گا. یہ جو آیات سورہ کہف کی یہاں پر آ رہی ہیں، ہم نے جب ان کے شان نزول کی بات کی تھی سورہ کہف کے، تو اس وقت دیکھا تھا کہ جب قریش کے لوگوں نے آ کر یہود کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی روٹین جبرائیل علیہ السلام نے اگلے دن آنا تھا، تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کل اس کا جواب دے دوں گا. لیکن کیونکہ آپ نے بہت شیورٹی کے ساتھ کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے وہ نہیں کہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. اور جو روایات آتی ہیں اسٹرانگ روایات وہ یہ آتی ہیں کہ آپ تقریباً 2 ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد آئے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً ان 10 سے 15 دنوں میں بہت ذہنی تکلیف سے گزارا، اس لیے کہ دن بدن قریش کے کفار کا مذاق اڑانا بڑھتا جا رہا تھا. جب آپ جواب نہیں دے پا رہے تھے تو ان کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ دیکھو بڑے کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا رسول، اور بڑے کہتے تھے فرشتہ آتا ہے، اور بڑا کہہ رہے تھے کہ میں کل بتا دوں گا اور نہیں بتا سکے. تو یہ انداز گفتگو کا کہ ڈیفینیٹلی میں کل کر دوں گی، یہ انداز جب رسول اللہ نہیں اپنا سکتے تو آپ اور میں بھی نہیں اپنا سکتے. اگر کوئی صرف اس آیت کو اٹھائے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور کہے کہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ، وَلَا تَقُل بھی نہیں آیا کہ مت تم کہو، ایمفسس ہے وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز تم میں سے کوئی بھی مت کہے کہ میں یہ کام جو ہے وہ کل کر دوں گی، ڈیفینیٹلی کل کر دوں گی. اگر صرف کسی نے اس آیت کو دیکھا تو کیا وہ قرآن کے مفہوم کو انکمپلیٹ پیش کرے گا؟ انکمپلیٹ ہے، اس لیے کہ جب تک آپ آیت نمبر 24 کا اگلا جملہ نہیں پڑھیں گی آپ کہیں گے اچھا تو کسی کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں ڈیفینیٹلی کل یہ کام کر دوں گی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الماعون میں آتا ہے ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. اگر آپ صرف اتنا جملہ بولتی رہیں اور کہیں قرآن کی آیت ہے اور کوئی اس کو کوٹ کر کے کہے کہ دیکھو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اللہ نے تو خود کہا ہے کہ نمازیوں کے اوپر ہلاکت ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مس کوٹیشن، اور یہ علم کے بغیر ہوتی بھی ہیں اور بہت جگہ پر ہوتی ہیں. اس آیت کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، یہ آیت کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 24 کے ساتھ. اور یہ جو آیت ہے آیت نمبر 23 اور 24 اس میں اصل میں مسلمانوں کو ایک مینرزم سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی کام کو مستقبل میں کرنے کا ارادہ کریں تو آپ کبھی یہ مت صرف کہیں کہ ڈیفینیٹلی میں یہ کل کر دوں گی، بلکہ ساتھ میں کیا کہیں آیت نمبر 24 الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور میں یہ کام جو ہے یہ میں کل کر دوں گی. یعنی انسان یہ جملہ نہیں بولے گا کہ ڈیفینیٹلی میں کل کر دوں گی سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ جب آپ کہیں گے انشاءاللہ میں کل کر دوں گی. یہ جو انشاءاللہ ہے یہ مسلمانوں کا ایک ایٹیکیٹ ہے، صحیح، لیکن ایٹیکیٹ کو اسی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل مینرز کا، صحیح، آپ کو ڈائننگ ٹیبل پہ کیسے بیٹھنا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے آپ کے ڈائننگ ٹیبل کی جو سیٹنگ ہوتی ہے، آپ کو جو ہے وہ اپنا ٹیبل سپون کہاں رکھنا ہے، فورک کہاں رکھنا ہے، نائف کاٹنے، ایک ایٹیکیٹ ہے نا. اب آپ کہیں میں اپنے کچن میں بھی ہمیشہ اسی طرح سے کیبنٹس میں جس ایٹیکیٹ کے ساتھ میں ٹیبل پہ لگاتی ہوں اسی ایٹیکیٹ کے ساتھ میں کچن میں اپنی ڈرارز کے اندر ساری کٹلری لگاؤں گی. آپ کہیں ہیں اچھا آپ تو بہت ہی عقل مند ہیں. آپ نے بعض دفعہ سنا ہوگا بعض لوگوں سے آپ بات کر رہے ہو ہے تو ایٹیکیٹ کا جملہ انشاءاللہ، لیکن آپ بعض لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہر بات میں ہر جملے میں انشاءاللہ بولتے جائیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی طبیعت کیسی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ. آپ ان سے پوچھیں اچھا آپ کل جو ہیں وہ کراچی پہنچ گئے، الحمدللہ انشاءاللہ. تو ایٹیکیٹ کا استعمال ایٹیکیٹ کی جگہ پہ کیا جاتا ہے. مسلمان دوسروں کو اریٹیٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ہاں میری نیکی سے میری رب کی فرما برداری سے کوئی اریٹیٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن جو چیز اور جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کو اڈاپٹ کریں. آپ لوگوں کے لیے اریٹیشن کا باعث نہیں بنیں گے. انشاءاللہ کے لیے دوسری چیز ان حمزہ اور نون کے ساتھ، ان جس کا ترجمہ کرتے ہیں اگر،
شاء شین الف اور حمزہ جس کا مطلب ہوتا ہے چاہا اس نے، کیونکہ یہ فعل ماضی آتا ہے، صحیح پاسٹ ٹینس ہے. اور آگے آتا ہے اللہ. بعض لوگ اس کو اردو میں ملا کے لکھتے ہیں، الف نون شین الف حمزہ اللہ. انشاء الگ لفظ بن جاتا ہے عربی زبان میں. انشاء ہو جاتا ہے بنانا، بنایا اللہ نے. آپ ترجمہ بدل رہی ہیں، بالکل جیسے آپ کہتے ہیں قل ہو اللہ ہو احد، کہو اللہ ایک ہے. اب آپ کہیں مجھ سے تو قاف ہی نہیں نکلتا، میں کوئی مدرسے تھوڑی جاتی ہوں، میں کہوں گی کل ہو اللہ ہو احد. اب کل ہو اللہ ہو احد کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ قل کہو اور کل کھاؤ، کھاؤ اللہ ایک ہے. آپ نے میننگز بدل لیے آیت کے. اسی طرح سے آپ کو اگر اردو یا عربی زبان میں انشاء اللہ لکھنا ہے تو آپ ان الگ لکھیں گی، شاء الگ لکھیں گی اور اللہ الگ لکھیں گی. اس چیز کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ انشاء کو اگر آپ ملائیں گی تو اس کا ترجمہ بدل جائے گا. یہاں پر یہ جو جملہ آیا ہے آیت نمبر 23 میں انی فاعل ذلک غدا، یہ بہت اسٹرانگ ورڈز کے ساتھ آیا ہے. ظاہری بات ہے کہ میں اس وقت یہاں پر اس کا انالیسس نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ گرامر نہیں سمجھتے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ فعل کی جگہ اسم آیا ہے، فاعلون، میں کر دوں گا، میں کرنے والا ہوں. بہت شیورٹی ہے اس کے اندر. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی کام کو مستقبل میں کرنے کی گارنٹی کسی انسان کے پاس نہیں ہے. یہ گارنٹی ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. اللہ معاملات جانتا ہے. ہاں انسان انشاءاللہ کا استعمال ویسے نہ کرے جیسے جنرلی ہمارے معاشرے میں ہونے لگ گیا ہے. اپنے شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے مردوں سے پوچھیں، باہر کی دنیا کے اندر انشاءاللہ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے جب آپ کوئی کام اور یا کسی بندے کو ٹالنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ٹالا. ہم نے بہت مس یوز شروع کر دیا ہے انشاءاللہ کا. جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور سامنے والے کو شٹ اپ کرانا ہوتا ہے تب کہتے ہیں اچھا اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے کر دیں گے. اور یہ جنرل ٹرینڈ ہے. آپ نکل جائیے باہر پریکٹیکل لائف کے اندر اور آپ شروع کر دیجئے گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر آفیسز تک. سب بے وقوف بناتے ہیں. آپ کہیں گے وہ معمولی سے بیچارہ ٹینکر والا ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھائی افطاری سے پہلے 4 بجے آ جانا ٹینکر لے کے. جی جی باجی انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. اور وہ اگلے دن سحری بھی کھا لیا آپ نے، 4 بج گئے 12 گھنٹے کے بعد، پھر بھی نہیں آتا. اور اس کے بعد اگلا آپ کے 12 گھنٹے مزید گزر گئے اور پھر آپ اس کو 6 دفعہ فون کرتے ہیں تو کہتا ہے انشاءاللہ میں بھی آتا ہوں. اسکالرز کہتے ہیں جب آپ کسی کام کو نہیں کر سکتے ہیں تو مت کہیے کہ میں کر دوں گا، اس لیے کہ آپ دوسرے کو امید پر رکھ رہے ہیں، اس کو مینٹل ٹارچر کا شکار کر رہے ہیں. آپ جب انشاءاللہ کہیں، نمبر 1 آپ کا پورا ارادہ اور کوشش ہو کہ آپ یہ کام کریں گی، آپ کی پوری ایفرٹ ہونی چاہیے. ہاں اس کے باوجود کوئی ایسی ہرڈل آ جائے، کوئی ایسی ہنڈرنس آ جائے کہ آپ نہ کر سکیں تب الگ معاملہ ہے، ورنہ آپ کا کام کرنے کا پورا انٹینشن ہونا چاہیے. اور جو بھی مستقبل کی بات آپ کرنا چاہیں گی آپ اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہیں وہ جب کہیں گی تب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے. آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. اس میں ایک اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے جوڑیں، اسی جملے کو پچھلے جملے سے جوڑیں اس لیے کہ اسی آیت کا حصہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کیا اور کبھی کبھی ہوتا ہے انسان انشاءاللہ کہنا بھول جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یا آپ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی اور آپ نے کوئی کمٹمنٹ کر لیا کہ میں کل کروں گی، پھر آپ بھول گئی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. آپ کو کچھ دیر کے بعد ریئلائزیشن ہوئی کہ اوہو میں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس جملے کے مطابق آپ کو جس وقت یاد آئے آپ اس وقت بول دیجئے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اسی وقت اللہ کو یاد کر لو جب تمہیں یاد آ جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے فون ملائیں، ہیلو میں بھول گئی تھی انشاءاللہ. ضرورت نہیں ہے. آپ نے کس کو سنایا ہے انشاءاللہ؟ آپ نے اللہ کو سنایا ہے. اللہ وہ جو السمیع ہے، آپ نے اس کو سنا دیا. اللہ نے آپ کی انٹینشن اور آپ کی نیت اور آپ کی کوشش کاؤنٹ کر لی. تو جب یاد آ جائے اس کو اپنے زبان سے ادا کر دیجئے، دل سے ادا کر دیجئے. پھر بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ایک جینرک سٹیٹمنٹ ہے، مطلب پچھلی آیت سے بھی کنیکٹڈ ہے، پچھلے جملے سے بھی کنیکٹڈ ہے انشاءاللہ کہنے والے سے، اور ایک جنرل سٹیٹمنٹ بھی ہے. جنرل سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اذا نسیتا، جب تم اس کو بھول جاؤ. یہاں یہ نہیں آیا ان نسیتا، اللہ کو یاد کرو اگر تم اس کو بھول جاؤ. 2 سٹیٹمنٹ آتے ہیں نا، ایک آتا ہے ان اور ایک آتا ہے اذا.
دونوں میں فرق ہے. جیسے ایک انگریزی میں آتا ہے اف اور ایک آتا ہے وین. دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے اور ان کا بیٹا آرمی میں کسی رینک کے اوپر ہے اور وہ گیا ہوا اپنے کسی ایکسرسائزز کے اوپر. تو وہ اپنے کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کو کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فلاں جگہ کسی جو ہے وہ مشن پہ گیا ہوا ہے, کسی جگہ پہ چلیں جنگ کرنے گیا ہوا ہے. تو کیا ماں کبھی یہ کہتی ہے اچھا اگر میرا بیٹا واپس آیا تو پھر میں یہ کام کروں گی؟ آپ ایسے کہیں گی؟ کیا کہیں گی؟ جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں یہ کام کروں گی. تو دونوں میں فرق ہے, اف اینڈ وین. جب آپ کہتی ہیں اگر میرا بیٹا واپس آیا, اس کا مطلب آپ کو زیادہ امید نہیں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے آیا نہیں آیا, مجھے کون سی پرواہ ہے, اللہ نہ کرے ہم ایسی مائیں بن جائیں. اور جب آپ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا اس میں امید ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھولیں گی, آپ رب کو بھولیں گی. یہ دنیا ہے, یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. کام کیا ہے؟ جس وقت آپ اللہ سے غافل ہوں اور آپ کو احساس ہو کہ آپ غافل ہو گئی ہیں, ٹرن بیک ٹو اللہ, واپس آئیں اللہ کی طرف. اللہ اپنے بندوں کو تھامنے والا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے. اور اللہ نے یہاں پر رب کا کہہ کے اگین مینشن کر دیا, حالانکہ پیچھے آیا تھا الا ان یشاء اللہ. جب تم یہ کہو گے بات کہ میں یہ کام کل کر دوں گا, تو جب اللہ نے چاہا. ٹیکنیکلی یہاں آتا وَاذْكُرْهُ, اور اس کو یاد کرو جب تم اس کو بھول جاؤ. آٹومیٹک اللہ کے لیے بات ہوتی نا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ کہہ کے کیا بات آئی؟ اپنے پرسپیکٹو کو درست کرو. ایک غلام, رب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عبد, اور عبد کہتے ہیں غلام کو. ایک غلام اپنے مالک سے اپنی توجہ نہیں ہٹا سکتا. اگر ہٹ گئی ہے کوئی بات نہیں, دوبارہ اپنے رب کی طرف کر لو. دنیا میں رہتے ہوئے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دل کے اندر جو دل کی کشتی ہے یا دنیا ہے وہ ڈوب جاتی ہے گناہوں کے اندر. اللہ یہاں امید دلا رہا ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. تمہیں جس وقت بھی یاد آئے کہ اللہ میری زندگی میں ویلیو رکھتا ہے, اللہ میرا رب ہے, ٹرن بیک ٹورڈز ہم. بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی دل کی کشتی راک باٹم میں ہے گناہوں کے, تو کیا کرے؟ وہیں رہے؟ نہیں. اللہ اپنے بندے کو مشکل میں اگر ڈالتا بھی ہے یا بندہ اپنے عمل کی وجہ سے مشکل میں جاتا ہے, اللہ چاہتا ہے یہ بندہ دوبارہ اوپر اٹھے. جیسے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا بی بی حوا کے ساتھ, تو شیطان بہت خوش ہوا, اس لیے کہ اس کو یہ لگا کہ جنت سے ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور دنیا میں بھیج دیا گیا جو کہ کم ویلیو کی جگہ ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ڈائیور جو غوطہ لگانے والا ہوتا ہے وہ جتنا ڈیپ سمندر میں جاتا ہے وہ اتنے پرز لے کر اوپر اٹھتا ہے. تو اگر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کو اس امتحان میں ڈالا تھا. اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. اور یہاں بھی ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی جو ہے وہ انسینٹیو ہے کہ جب ہم اللہ کو بھول جائیں ہم دوبارہ سے اللہ کو یاد کر لیں. اچھا, یہ جو آیت ہے اس میں دو چیزوں کا بیلنس بہت خوبصورت سکھایا گیا ہے اور میرا خیال ہے وہ بہت اہم سبق ہے جو ہمیں یاد رہنا چاہیے. آپ لوگوں نے سیلف ہیلپ سیمینارز کبھی اٹینڈ کیے؟ وہ جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ یو کین ڈو ایوری تھنگ, یو کین ڈو اینی تھنگ. سیلف ہیلپ سیمینارز اچھے ہوتے ہیں, میں ان کو نگیٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن وہ بیلنسڈ نہیں ہوتے. یہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کام مستقبل میں کرنا ہو تو اس کی ڈپینڈنسی اللہ پر ڈال دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ایفرٹ ہوگی اور ایک امپورٹنٹ پارٹ یہ ہوگا کہ اللہ مجھ سے یہ کام کروائے گا. یہ جتنے بھی سیلف ہیلپ سیمینار ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اتنا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ انکمپلیٹ ہے. اس میں کیا ہوگا کہ انسان کو سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اپنے اوپر لگتا ہے. جیسے بعض بچے نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں ابھی سے کیا پڑھنا شروع کر دوں, ایگزام 2 ہفتے کے بعد ہے, بس 1 ہفتے کے بعد پڑھنا شروع کر دوں گی, ہاں میں کر لوں گی. آپ نے کوئی اور ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو بہت دن ہے, میں 2 دن میں کر لوں گی, میں بہت تیز کر لیتی ہوں. ساری ریلائنس اپنے عقل کے اوپر, اپنی کیپیسٹیز کے اوپر اور اپنی اسٹرینتھ اور طاقت کے اوپر.
یہ جہاں تک سکھانا ہے یہ انکمپلیٹ سکھانا ہے. تو ایک یہ ہے چیز کہ جس میں سارے کا سارا فوکس اپنی ذات پر ہو جاتا ہے, میں کر سکتی ہوں, میں سب کر سکتی ہوں. اور ایک اس کے اپوزٹ ایکسٹریم ہے, بھئی سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میں تو ایک حقیر سے اللہ کی بندی, آئی ایم ڈسٹ آف دا پیپلز فیٹ, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کچھ زیادہ کرنے کی. اور پھر وہ اس طرح کا انسان کا نقصان, یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ارے میں تو ایک نطفے سے بنی ہوں, ایک سپرم سے بنی ہوں, ویلیو ہی نہیں ہے کوئی میری, میں کون ہوتی ہوں کچھ کرنے والی, طاقت ہی نہیں ہے میرے میں. یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہو گئی, سیلف لودنگ کا شکار ہو جاتا ہے ایسا انسان. اور یہ جو اس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے, یہ اپنی زندگی میں جب نقصان کو فیس کرتا ہے یا کسی بھی قسم کی شکست کو فیس کرتا ہے, تو یہ سارا الزام کس پر ڈالتا ہے؟ اللہ پر ڈالتا ہے. اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ میں اوپر جاتا, اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ مجھے ترقی ملتی, اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ میں جو ہوں فلرش کرتا اور کامیاب ہوتا. ان دو چیزوں کا بیلنس اس آیت میں سکھایا گیا. اپنی طرف سے پورا ارادہ کہ میں یہ کام کروں گی, اپنی طرف سے پوری اسٹرگل کہ میں اس کام کو کمپلیٹ کروں گی, اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا انشاءاللہ کہہ کے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ میرا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیں زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے, بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم پلان کرتے ہیں ویسا ہی اللہ کا بھی پلان ہوتا ہے, تو ہمارے کام ہو جاتے ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ پلان کرتے ہیں, آپ پوری ایفرٹ کرتے ہیں, آپ پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر اس کا اینڈ ریزلٹ ویسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو آپ نے پلان کیا وہ اللہ کا پلان نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر کل ہمارے ساتھ ہوا, ہم نے اپنے اسباب کر لیے, ہم نے لیپ ٹاپ کنیکٹ کر دیا مکسر سے, ہم نے کیبل لگا دی, ہم نے ریکارڈنگ چیک کر لی, سب کچھ کر دیا. جو کلاس کے بعد ہم نے اس کو ریٹریو کرنے کی کوشش کی تو ریکارڈنگ سیف نہیں ہوئی. تو آپ اسباب کر لیں, اس کے بعد کوئی چیز آپ کی فیور میں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. اور آپ یہ اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھیں. ایک بچہ جس اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا, اس کو اسکول میں ایڈمیشن مل گیا, تو شاید اللہ یاد بھی نہیں آتا شکریہ کرنے کے لیے, الحمدللہ کرنے کے لیے. زیادہ تر تو وہی ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ جو کرنا چاہ رہی تھیں وہ نہیں ہوا. اس وقت اپنے آپ کو ایمان پر سٹیبل رکھنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں انسان یہی ہے, اسی وقت اللہ کو یاد کرنا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اصل میں اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جانتا ہے کہ کیا میرے لیے اچھا ہے اور کیا میرے لیے برا ہے. اور یقین رکھیں کہ سب سے اچھا پلان صرف اور صرف میرے لیے اللہ کا ہو سکتا ہے. آگے فرمایا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور اس طرح کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا, راستہ دکھائے گا, مجھے گائیڈ کرے گا, اور جو کچھ میرے لیے سب سے بہتر ہوگا. یہ الفاظ اسکالرز کہتے ہیں ایک طرح سے دعا بھی ہے اور ایک آپٹمسٹک مائنڈ سیٹ رکھنے کا سٹیٹمنٹ بھی ہے. امید ہے, یہ جو عصا آتا ہے عربی زبان میں, اس کا مطلب ہوتا ہے رجا, امید, ہوپ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ہدایت کا معاملہ کرے گا. یعنی آپ اپنے معاملات کو کوشش کے بعد جب اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گی تو یہ آپ کا کیا مائنڈ سیٹ بنائے گا؟ یہ ایک بہت پازیٹیو پرسنالٹی ہے. اور یہ پازیٹیو پرسنالٹی کیسے آپ کو اپنے آس پاس آج کل نظر آئے گی؟ اور آپ کو بنانی ہے اپنی پازیٹیو پرسنالٹی جس میں امید ہے. عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا, میرا رب مجھے امید اچھی طرف لے کر جائے گا. پلیز پیپل آف آپٹمسٹک اپروچ بنیے. آج ہمارے یہاں آلریڈی بہت نیگیٹیوٹی ہے. بعض اوقات ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر چیز پریشان کر رہی ہوتی ہے. اپنا ایک اصول بنا لیں, میرا مستقبل کس کے ہاتھ میں, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو پھر اتنا ہلاتے کیوں رہتے ہیں, اور خود بھی ہلاتے اور اوروں کو بھی ہلاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں خبریں دیکھی تھی, اللہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. تم نے ہیٹ ویو کے بارے میں سنا, 50 سے کراس کر جائے گا, پتہ نہیں دیکھنا کتنے لوگ مر جائیں گے. ہائے ہائے میرا تو روزہ ہی خراب ہو رہا ہے سوچ سوچ کے. ہر بات میں سے ایک پریشانی کا اینگل پاپ اپ کرنے والا ہے. تم نے کیلے دیکھے کتنے بڑے بڑے, لگتا ہے انجیکشن لگا کے بڑے کیے. تم نے آم دیکھے کتنے میٹھے ہیں, لگتا ہے اس میں شوگر انجیکٹ کی ہوئی ہے. کوئی چیز رہ گئی ہے؟ نہیں, ابھی تو بہت لمبی لائن ہے. آپ کی یہ کیفیت طبیعت کی آپ کو بھی انٹرنلی کمزور کرے گی, آپ کو اندر سے ویور کرتی رہے گی,
اور آپ لوگوں کو بھی ویور کرتے رہیں گے. اپنے زندگی میں ایک اصول اپنا لیں, مشکلات کو منیمائز کرنے والے بن جائیں اور خیر کو میگنیفائی کرنے والے بن جائیں. مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان ڈیبیٹس کا, ان باتوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر کسی نے کیلے کو انجیکشن لگائے ہوئے ہیں, اب آپ بتائیں کیا کریں گی؟ جس ریڈی والے سے لیا تھا اس کے پاس جائیں گی, یا جس دکان سے خریدا تھا گروسری اسٹور سے اس میں جائیں گی؟ کہیں گے آپ نے کہاں سے منگوائے تھے کیلے, ذرا مجھے بتائیے. پھر آپ وہاں جائیں گی جہاں وہ پہنچے تھے, اس کے بعد آپ وہاں فائنلی اس کھیت تک پہنچ جائیں گے جہاں سے کیلے آئے ہیں. کیا کر لیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا آپ نے. آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. بیٹھیں اور علم حاصل کریں, عمل درست کریں اور لوگوں تک اس علم کو پہنچائیں, تاکہ لوگوں کے اندر سے دھوکہ دینے کی چیز جو ہے وہ ایلیمنٹ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ آپٹمسٹک اپروچ رکھتا ہے, چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا بلکہ ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. عسیٰ ان یہدینی ربی کے اندر یہی امید ہے کہ میرا رب مجھے امید دے گا, میرے لیے بہتری کرے گا, میرے معاملات کو آسان کرے گا. اور یہ بات کہنا, پڑھنا قرآن کے اندر سب سے آسان ہوتا ہے, لیکن جب مشکلات آتی ہیں, جب چیزیں ان پلیزنٹ ہوتی ہیں, جب اولاد آپ کی مرضی کے مطابق گروم نہیں ہوتی, جب سسرال والے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو خوش کرنے والے کام نہیں کرتے, جب میکا جو ہے وہ بھی آپ پر طنز کے بارش کر رہا ہوتا ہے, جب آس پاس کی دوستیں جو ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہیں, اس وقت امید رکھنا کہ انشاءاللہ مستقبل بہت اچھا ہوگا, اللہ مجھے بچائے گا. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. لیکن جیسے اصحاب کہف کے نوجوان اس آزمائش میں سے گزر گئے اور اللہ پر توکل کر کے, جہاں کوئی سبب نہیں تھا, کوئی اسباب نہیں تھے, انہوں نے اللہ پر توکل کر کے اپنے قدم اٹھائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب کو کریٹ کرتے رہے. اللہ یہاں پر ہمیں بھی یہی مقصد بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری ڈپینڈنسی اللہ پر رکھیں. آج اسلام کے بارے میں کئی ورژنز آپ کو نظر آتے ہیں نا, اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں اس وقت اوور لوڈڈ انفارمیشن ہمارے پاس سب جگہ سے آ رہی ہے. یہ حقیقت ہے, اوور لوڈڈ ہیں ہم سب لوگ انفارمیشن سے. تو اس میں آپ کا اور میرا اگر کنفیوژن کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں, اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ مجھے ہدایت دے. ہم کہتے ہیں کس کے پاس جائیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی فتویٰ دیتا ہے, کوئی فتویٰ دیتا ہے. آپ بیٹھ کر اسی پہ ڈسکشنز کرتے رہیں, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ لوگ دین کی جگہوں پر جانا چھوڑ دیں گے. اور ہمارا میڈیا یہ کام کرنے میں بہت آگے ہے, اللہ ماشاء اللہ, سوائے چند ایک پروگرام جو آتے ہوں گے تو آتے ہوں گے. ادروائز آپ کا میجر میڈیا کیا کر رہا ہے؟ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. دو مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو بٹھا کر ایک اینکر جو ہے ایک بات پوچھتا ہے اور ایک اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, دوسرا اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینکر دونوں کا مذاق اڑاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پروگرام ڈسکلوزر پر آتا ہے کیا سبق ملتا ہے؟ دونوں پاگل ہیں جو بتا رہے ہیں. اللہ سے ہدایت مانگیں. میں کہنا نہیں چاہ رہی مگر فی الحال جو نظر آ رہا ہے جنرلی ٹی وی کا میڈیم دین سیکھنے کے لیے از ناٹ اپروپریٹ. آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے اور جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اللہ ہدایت دے, ہمیں سب سے اچھی امید ہے, اس لیے کہ وہاں بھی سب مسلمان بیٹھے ہیں اور اللہ کس وقت کس کے دل میں اپنی محبت کا ایلیمنٹ بڑھا دے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن دین سیکھنے کے لیے ٹی وی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. آپ اگر آج کنفیوز ہیں, آپ اگر آج یہ سمجھتی ہیں کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں دین پڑھنے کے لیے, آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ اللہ یہ جو کنفیوژنز پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا حق ہے مجھے بتا دے, تو آپ نے راتوں میں اور نمازوں میں جاگ کے کتنا گڑ گڑا کے دعا کی, اللہ مجھے ہدایت دے. ایک دعا تھی جو ہم نے یہاں پڑھی تھی اصحاب کہف کی آیت نمبر 10 میں, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ایک دعا کمپلیٹ ہے, گڑ گڑا کے تو مانگیں اللہ سے, اللہ خاص اپنے پاس سے مجھے کلیئرٹی دے, اللہ خاص اپنے پاس سے مجھے حق کی راستہ دکھا دے تاکہ میں آپ کی ہدایت پر آ جاؤں. اور یہی چیز یہاں ڈسکرائب کی ہے, لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, اللہ مجھے اس پر لے آئے. من ہاذا میں یہ سائن کہاں جا رہا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں آپ جہاں کھڑی ہیں ایمان میں, ہمیں جتنی بھی خواتین ہیں ہم سب کا ایمان الگ الگ ہے, ہم سب کا علم الگ الگ ہے, ہم سب کے نیکیوں کے جو پیرامیٹرز ہیں اور جو اس کی اسٹیج ریٹنگز ہیں وہ الگ ہیں اللہ کی نظر میں, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم یہاں جتنی خواتین ہیں, ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم سب کا خشوع کا لیول الگ الگ ہوتا ہے.
اپنے آپ کو اپنے آپ سے کنپیئر کیجئے اور کوشش کریں کہ نیکیوں میں آپ کا آج آپ کے یسٹرڈے سے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. یہ ہے من ھذا رشدا کہ اللہ مجھے بہتر کر دے. اللہ سے کہیں اللہ مجھے ہر دن تھوڑا بہتر کر دے, اللہ مجھے ہدایت دے, اور یہی چیز انسان کو جو ہے وہ عمل میں آگے سے آگے لے کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی جو سنائی تھی قریش کے لوگوں کو, اللہ نے اتنی ڈیٹیل دے دی جتنی انہوں نے مانگی بھی نہیں تھی. جتنا یہ یہود سے پوچھ کر آئے تھے اس سے زیادہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی, تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اصل علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے, سارے خزانوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اس وقت کے مسلمان ہیں ان کو تسلی مل جائے کہ تمہارے سے پہلے اور مسلمان بھی تکلیف اٹھا چکے, اور جو آنے والے مسلمان ہیں ان کو رول ماڈل مل جائیں کہ کیسے کریج کے ساتھ دین پر عمل کیا جاتا ہے. آگے آیت نمبر 25 جو آ رہی ہے اس میں ایسنس بس یہ ہے کہ جو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں جو ہیں وہ انفارمیشن بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ, ٹائم ہو گیا, اچھا اوہ ٹھیک ہے, چلے ہم آیت نمبر 25 کل کر لیں گے. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.